جب آپ یہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے جو ہے آپ نے یہ سوچا اور کس طرح سے اسلام آباد میں پہلی دفعہ یونیورسٹی کے اندر آپ نے رباب بجایا اور کتنا پازیٹیو آپ کو رسپانس ملا، تو جب آپ مالاکنڈ کی بات بتا رہے تھے کہ وہاں پہ یہ کلچر نہیں ہے یا مطلب وہ اس طرح سے ایکسیپٹنس نہیں ہے، تو وہ کیا مطلب وہ ریزسٹنس کیا آتی ہے، کیا چیلنجز ہیں وہ؟ میرے خیال سے ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں اس طرح ہوتی ہے کہ کچھ ہمارے کلچرل ویلیوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ غلط طریقے سے لوگوں نے آگے پہنچائے، کچھ مذہبی روایات ہوتے ہیں جو کہ غلط طریقے سے لوگوں نے پہنچایا ہوتا ہے. پھر ظاہر سی بات ہے ایک ریموٹ ایریاز میں ایکسیس نہیں ہوتا، انٹرنیٹ ایکسیس اور یا زیادہ پڑھائی کا ایکسیس یا اس طرح. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیزیں آہستہ آہستہ، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے علاقے کے گندھارا سویلائزیشن کے حصے رہے، تو اگر گندھارا سویلائزیشن کے حصے تو یہ چیز پہلے سے موجود ہے وہاں پہ، لیکن کچھ میرے خیال سے ایلیمنٹس آئے ٹائم کے ساتھ کہ وہ کلچر سارا چینج کر دیا. جب ہم ریموٹ ایریاز کی بات کرتے ہیں، ولیجز کی بات کرتے ہیں، تو وہ شاید وہ ایکسپوجر نہیں ہے اور وہ تعلیم نہیں ہے، تو یہ ایک وجہ ہے کہ ایگزیکٹلی بالکل، مطلب ہم نے اویئرنیس پہ کام نہیں کیا ہے. اب جب ہم اویئرنیس پہ کام شروع کیے، جیسے میں کہا کہ سوشل میڈیا دور ہے، لوگ دیکھتے ہیں اور باقی کلچرز کو بھی دیکھنا شروع کر دیے. پہلے جیسے ہم اگر میوزک کو نکال کے ہم کپڑوں پہ بات کریں تو کپڑے بھی پہلے لوگ پینٹ شرٹ نہیں ایکسیپٹ کرتے تھے. اب آہستہ آہستہ وہ چیز ایکسیپٹ ہونا شروع ہو گیا کیونکہ اٹس ویری نارمل. کپڑے ہے وہ، اس میں آپ اگر کوئی مذہب کے ساتھ یا کوئی کلچر کے ساتھ آپ وہ کرتے ہیں تو وہ میرے خیال سے پھر یور ٹوٹلی پرسنل ویو. میں اس کو دیکھتا ہوں کہ پھر لوگوں نے آہستہ آہستہ ایکسیپٹ، کیونکہ لوگوں میں اویئرنیس آئی کہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، پینٹ شرٹ ہے، اٹس اے ڈریس بیسیکلی، اور ایک مخصوص کلچر فالو کرتے سو آپ بھی فالو کر سکتے. تو اس طرح آہستہ آہستہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ کلچر کے اندر آتے، اور مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ ایکسیپٹ کر لیں گے. ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ ثقافت کا جو ہے وہ شاید ہزاروں سال سے حصہ ہے. جی، تو رباب کی ہسٹری کیا ہے؟ ہسٹری میں بہت کنفیوژن ہے. میں اکثر اسٹڈی کرتا ہوں، اپنے بزرگوں سے پوچھتا ہوں. تو ایک تو ریٹن میں کچھ آپ کو مل نہیں رہے، ٹھیک ہے. پھر ظاہر سی بات جب ریٹن میں نہیں تو آپ فوک ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے. تو فوک میں بھی بہت کم ذکر ہے. لائک آپ ظاہر سی بات ہے فوک ریٹن میں نہیں ہوتے، لیکن سینہ بسینہ لوگوں تک، جیسے فوکلور ہے اس میں جو فوک گیمز ہوتے ہیں، موسیقی ہے، قصے ہے، تو ان میں سے اگر کچھ نکالے تو چند ایک میں ذکر ہے کہ اس طرح کا روا. لیکن میں کسی بھی موسیقی، آلات موسیقی یا کوئی بھی چیز ہو، میں نے بولا کہ اگر کوئی کلچر اس کو پہچان دے تو وہ اسی کلچر کا ہی انسٹرومنٹ ہے. جیسے فار ایگزامپل چائنیز کلیم کرتے کہ یہ ہمارا انسٹرومنٹ، ٹھیک ہے، ایرانی کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارا انسٹرومنٹ، افغانستان افغانی پختون کلیم کرتے ہیں ہمارا انسٹرومنٹ ہے. اب پاکستان کے اندر کشمیری کلیم کرتے کہ یہ ہمارا انسٹرومنٹ. پھر اگلے مذہب میں دیکھ لے تو باقی مذہبوں میں سکھ جو مذہب ہے اس میں بھی لوگ مطلب وہاں کلیم کرتے کہ ہمارا، کیونکہ وہاں بھی ربا، ٹرکش الگ کلیم کرتے کہ ہمارا انسٹرومنٹ ہے. سو میرے خیال سے رباب کی کوئی 27-28 شیپس موجود ہیں، ڈفرینٹ، ایگزیکٹلی. سو جو یہ رباب ہے اس کو ہم افغانی رباب کہتے ہیں. اچھا، رباب کی ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ دس از ون آف دی انسٹرومنٹ جو پاکستان میں پنپ رہا ہے، جو ریوائیو ہو رہا ہے، اور جس کے کافی زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کے حوالے سے کریز ہے کہ بھئی اس کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. لیکن اسی کے ساتھ اگر ہم جو ہے وہ پختونخوا کی بات کریں تو سرندہ جو اعجاز تردی بڑے اچھے جو اس کے جو ہیں وہ ماسٹر پلیئر ہیں، لیکن وہ سرندہ بجانے والے لوگ نہیں ہیں، اس کی طرف نہیں آتے ہیں. تو یہ کیا یہ انسٹرومنٹ کا ڈفرینس ہے یا یہ کیا وجہ ہے؟ انسٹرومنٹ کا بھی ہو سکتا ہے، اور میں اس میں ایک ٹائم پہ نا رباب بھی ڈائنگ آرٹ کی طرف جا رہا تھا، لائک بالکل ختم ہو گیا تھا، بس کچھ لوگ تھے. اور پھر آہستہ آہستہ اتنا زیادہ مطلب اس میں کام ہو گیا کہ کوک اسٹوڈیو میں بھی رباب چل رہے.
آپ کسی بینڈ کو دیکھیں آج کل جو ینگسٹرز ہوتے ہیں اس میں بھی رباب ہوتے ہیں, اب جہاں پہ بھی جائے تو رباب ہوتے ہیں. پھر سرندہ کلچر چونکہ وہ اس طرح ہو کہ کسی نے اس کے اوپر بالکل کام ہی نہیں کیا. اب پورے پاکستان میں ایک مجھے جو یاد ہے اعجاز سرحدی صاحب, بالکل وہ سرندہ پہ چلتے ہیں. تھینک یو سو مچ بلال فار یور ٹائم. اور آئی مین کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ اتنا اچھا آرٹسٹ میرے سامنے بیٹھا ہے, اور اس آرٹسٹ کے ساتھ تو آپ ایجوکیٹر بھی ہیں کہ رباب پلیئر کس طرح آپ نے اپنا سفر شروع کیا اور پھر آپ نے ایک پوری اکیڈمی بنائی آہنگ کدا. تو بلال یہ سارا سفر, یہ جرنی کس طرح سے شروع ہوئی؟ تھینک یو سو مچ جواد بھائی, تھینک یو. آپ نے مجھے وقت دیا ہے اور گپ شپ لگائیں گے آج. مجھے ایکچولی بچپن سے میوزک لسننگ کا بہت زیادہ شوق تھا. وین آئی واز جسٹ 7 or 8 years old kid, سو میوزک لسننگ میں بہت زیادہ کرتے. ایون اس ٹائم وہ چھوٹے ایک ٹیپ ریکارڈنگ ملتے تھے جس میں آپ ایک کیسٹ لگا دیتے اور ایک واک مین اس کے ساتھ ملتے تھے, اور وہ میں فل ٹائم اس میں کیسٹ لگا کے. تو ایک یہ بات. دوسری بات یہ کہ ہمارے ہاں حجرہ کلچر بہت زیادہ ہے, ابھی بھی ہے, پہلے زیادہ تھا, اب تھوڑا کم ہو گیا, لیکن اسٹل وہ ایک کلچر ہے ہمارے پختون روایات میں کہ حجرہ میں بڑے بیٹھتے چھوٹے بیٹھتے, پھر کبھی موسیقی ہوتے, کبھی گفتگو ہوتی چیزوں کے اوپر. تو اسی طرح ہمارے گاؤں میں بھی میں جب بچہ تھا تو میں اپنے عمر کے بڑے لوگوں سے زیادہ پسند کر رہا تھا کہ میں بیٹھ جاؤں اور ان سے اسٹوری سنوں اور میوزک کے بارے میں میوزک سنوں. تو اسی طرح پھر میرا پلس یہ تھا کہ میرا جو بڑا بھائی ہے وہ بھی تھوڑا بہت رباب بجاتے تھے. اب انہیں آلموسٹ چھوڑ دیا ہے, لیکن اس ٹائم وہ ٹرائی کرتے تھے کہ مطلب اس میں کچھ دھن نکالے. تو وہ کبھی کبھار اپنے دوستوں کے رباب گھر لے کے آتے تھے. اچھا, پھر میں ٹی وی بھی بہت دیکھتا تھا, تو ٹی وی میں بھی کبھی کبھی پروگرامز ہوتے تھے, اس میں بھی کبھی رباب پلیئرز آتے. تو اس میں ایک اٹریکشن ڈفرینٹ آ کے میں جب بھی رباب سنتا تھا, اسپیشلی جو ہمارے لوکل مجلس ہوتے تھے جیسے شادیوں پہ یا اس, تو ہم بہت جاتے تھے وہاں پہ بیٹھ کے سنتے تھے فل ٹائم. تو ایک اٹریکشن کہ یہ انسٹرومنٹ بالکل ڈفرینٹ ہے. پھر وہی سیم انسٹرومنٹ آپ کے گھر پہ ہوتا تو ظاہر سی بات ہے بچے تو کبھی کبھی شرارت بھی کرتے. تو وہ بھائی جب گھر سے نکلتے تھے تو وہ جب گھر نہ ہوتے تو ہم ٹرائی کرتے تھے, مطلب میں خود جا کے وہ تھوڑا بہت ٹرائی, تو بڑا مزہ آتا تھا اس میں. تو اسی طرح آہستہ آہستہ میں بہت زیادہ لگا ہو گیا, بہت زیادہ. اور پھر ایسا تھا کہ فیملی, ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کوئی میوزک گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے اور پھر ایسے کوئی نارمل فیملی ہو جس میں موسیقی کا کوئی کانسیپٹ نہ ہو تو اس میں مشکل ہوتا ہے. تو مجھے الاؤ نہیں تھا کہ میں رباب سیکھ لوں اس طرح. سو میں نے اس ٹائم ایک چھوٹا سا اپنے لیے رباب کی طرح ایک انسٹرومنٹ بنایا جو کہ خود اس پہ لائک میں کائٹ فلائنگ بہت کرتا تھا. سو جو کائٹ کی وہ ڈوری ہے پتنگ کی, اس کی وہ تار اس میں لگا کے تو وہ ٹیون کرا تھا, اس میں تھوڑا بہت پریکٹس کرا تھا. تو گھر میں وہ میں اس طرح ایڈجسٹ کرتا تھا. تو وہ آہستہ 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 کرتے پھر ہم موسٹلی فرائیڈیز کو ہمارے گاؤں میں نا ایک بہت خوبصورت جگہ ہے, بہت زیادہ, کیونکہ ماؤنٹین ایریاز ہے تو موسٹلی لائک گرین ہے اور خوبصورت بیٹھنے کی جگہ ہے. تو ہم یوزولی فرائیڈیز کو سارے مل کے نا, جو دوست ہوتے تھے یا میرے بھائی کے دوست ہوتے تھے, میں بڑے بھائی کے ساتھ کافی جاتا تھا, تو وہاں پہ بھی مطلب سیم وہی مطلب رباب پلیئرز آتے تھے. پھر ہم گروپ میں بیٹھ کے آئی واز لکی کہ میں جس گروپ میں بیٹھا تو وہ موسٹلی مطلب اس میں 8-9 رباب پلیئرز ہوتے تھے. واہ واہ. تو میرے لیے پلس یہ تھا کہ ہم بیٹھ کے تو اگر 8-9 رباب پلیئرز ایک ساتھ بیٹھے ہیں تو اس میں پھر آپ جلدی سیکھ لیتے, آپ فالو کرتے چیزوں کو. تو وہی لوکلی ہم نے شروع کیا, پھر آہستہ آہستہ ایک زندگی کا حصہ ایک بن گیا ہے. واہ 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 واہ. جی اچھا, مجھے بڑا انٹرسٹنگ, بڑا دلچسپ لگا یہ. اور یہ کیا ہوا کہ بڑے بھائی نے چھوڑ دیا اور چھوٹے بھائی نے اس کو جو ہے وہ کنٹینیو کیا؟ اچھا اس نے اس طرح چھوڑ لیا کہ لائک ناٹ فل ٹائم, وہ کبھی کبھار ایکچولی بس کچھ چیزیں ہوتی ہیں, زندگی کے معاملات ہوتے ہیں. وہ پھر دبئی چلا گیا, تو جب وہ وہاں پہ چلا گیا ظاہر سی بات ہے کہ آپ کسی اور کنٹری میں رہتے تو وہاں پہ پھر مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے.
میرے لیے پلس یہ تھا کہ میں ایک دوستوں کے ساتھ یا جو حجرہ کلچر یا جو ہمارے بڑے ہوتے تھے ان کے ساتھ نا ایک وہ بن گئے، لائک میں فل ٹائم وہاں پہ جاتا تھا، ایک کنیکشن، فل ٹائم کنیکشن. تو اسی وجہ سے میں نے پھر کنٹینیو کیا. اور میرا تھوڑا یہ ہے کہ میوزک کے حوالے سے میں جب میوزک شروع کیا تو مجھے لگا کہ میں اس کو سیکھ سکتا ہوں، جو کہ ابھی بھی سیکھا نہیں، ٹرائی کر رہا ہوں، لیکن میرے اندر ایک تھا پیشن کہ ہاں یہ میں کر سکتا ہوں. تو یہ فیل کیسے آتی ہے، یہ جو خیال ہے یہ کس طرح سے آتا ہے کہ یار میرے اندر موسیقی ہے اور میں اس کو سیکھ سکتا ہوں؟ ویسے اٹس ٹوٹلی نیچرل. میں کبھی کبھی اپنے اسٹوڈنٹس کو جب یہ مطلب کہ وہ اکثر کہتے ہیں کہ سر آپ کتنا پریکٹس کر رہے ہیں، میں دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اٹس ٹوٹلی نیچرل. میں نے کبھی شروع سے اس طرح پریکٹس نہیں کی جیسے مطلب آپ 4 گھنٹے 5 گھنٹے ریاض کرتے. سو میرا تھا تھوڑا نیچرل، کیونکہ میں ایک تو بچپن میں موسیقی کے ساتھ بہت کنیکٹ رہا ہوں، لسننگ کر رہا تھا، پھر مجلسوں میں جاتا تھا کافی زیادہ. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جب آپ لسننگ کرتے کرتے تو وہ آپ کے ایک سب کانشیس میں ایک چیز، اگر آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو مطلب ایک چیز ذہن میں ہوتا ہے، وہ جو ایک ترتیب ہوتے ہیں موسیقی کی وہ بیٹھ جاتے ہیں. سو ٹائم پہ میرے خیال سے آپ اگر ایک انسٹرومنٹ پکڑاتے تو ٹائم کے ساتھ نکل آنا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا، تو جب آپ نے یہ بات کی ٹائم کی، تو کیا اس سے فرق پڑتا ہے کہ جب آپ ایک چھوٹی عمر میں سیکھنا شروع کرتے ہیں 10 12 14 سال، یا پھر ایک جو ہے وہ 40 سال میں اگر وہ شوق اٹھتا ہے دوبارہ سے کہ نہیں مجھے تو یہ سیکھنی تھی یا مجھے تو یہ انسٹرومنٹ سیکھنا تھا، تو کیا پھر فرق اس سے پڑتا ہے؟ میرے خیال سے کافی فرق پڑتا ہے، کیونکہ بچپن میں آپ کے اتنے زیادہ مطلب معاملات نہیں ہوتے جو آج کل کے. مجھے لگ رہا ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں تو اس میں تو بہت مشکل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی کام اگر آپ بچپن سے شروع کرتے تو ایک لگاؤ آپ اس میں پھر لے کے آتے ٹائم کے ساتھ، تو وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. کوئی بھی آپ کا پیشن ہو تو میرے خیال سے وہ کم عمر سے بہتر ہوتا ہے. آپ ایکسپیریمنٹ کرتے آپ، کیونکہ ٹائم کے ساتھ ٹرینڈز چینج ہوتے ہیں. تو اگر آپ بچپن سے وہ چیز فالو کرتے تو آپ ہر ٹرینڈ کو فالو کر سکتے. لیکن اگر آپ 40 عمر میں ایک چیز کو شروع کرتے تو اس میں سے آپ بہت ساری چیزیں مس کرتے. اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ 40 سال کی عمر میں آپ کی زندگی میں اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، پھر وہ مینیج کرنا. بٹ میرے خیال سے کچھ ایکسیپشنل کیسز ہو سکتے ہیں کہ اگر کسی کا پیشن ہو تو وہ سیکھ سکتے ہیں بالکل. لائک میرے خیال سے پھر وہاں پہ ایج اتنا میٹر نہیں کرتا. اچھا، پھر عمر اس جگہ پہ میٹر نہیں کرتی، لیکن یہ ہے کہ جو ایک وہ لرننگ کیپیسٹی ہے، کہتے ہیں کہ آپ کی جب کم عمر میں چونکہ آپ کیوریس ہوتے ہو، آپ کے اندر زیادہ انرجی زیادہ ہوتی ہے، ایکسائٹمنٹ بھی، آپ ہر چیز کے لیے ایکسائٹیڈ فل ٹائم ایک ایکسائٹمنٹ میں آپ رہتے ہیں. سو میرا بھی سیم اسٹوری، میری اسٹوری اس لیے سیم ہے کہ میرا بھی سیم ہوتا تھا. لائک میں جب محفلوں میں جاتا تھا کوئی رباب پلیئر دے تو میں بالکل لائک ایکسائٹمنٹ کی وہ ایک لیول ہوتا تھا کہ یار میں کب اسٹیج پہ جاؤں گا اور اس بندے سے میں رباب لے کے تو میں بجاؤں. تو ایک ہوتا تھا ایک کانفیڈنس، اکثر ہوتا ہے کہ یہ جو اسٹیج کانفیڈنس ہوتا ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے آرٹسٹ کے لیے. سو میرا تھا وہ بچپن سے. لائک میں جب بھی مطلب محفلوں میں بیٹھتا تھا تو میں کوشش کرتا کہ میں اسٹیج پہ جا کے پرفارم کروں. تو وہی ایک پیشن کو پھر آہستہ آہستہ. واہ واہ واہ. اور پھر اس کی آپ نے جو تعلیم ہے، کوئی ٹریڈیشنل کوئی استاد پھر آپ کی زندگی میں آئے یا اس کو آپ نے ٹریڈیشنلی جو ہے اس کو سیکھا پھر؟ جی، تو میری جو لائف جرنی ہے وہ اس طرح کہ میں پہلے لوکلی لائک میں نے جب موسیقی شروع کی تو اٹ واز ان 2004. سو میں نے 2004 سے جب آہستہ آہستہ شروع تو ہم لوکلی بیٹھتے، جو ہمارے گاؤں کے لوکل استاد ہوتے تھے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے تو لائک وہ ایک فارمل ٹیچنگ نہیں ہوتا تھا، لیکن جب آپ ایک محفل میں بیٹھتے اور اب چیزیں دیکھتے تو آپ سیکھ جاتے وہی چیزیں. تو آہستہ آہستہ پھر میں نے تقریباً 11-12 سال ویسے ہی ٹرائی کیا، کبھی کتاب دیکھ کے کبھی انٹرنیٹ دیکھ کے. اور چونکہ وہ لرننگ پروسیس بھی میرا تھا تھوڑا شارپ، میں چیزوں کو جلدی پک کر لیتا ہے. لائک لسننگ میرا بہت زیادہ تھا، میں لسننگ کر رہا تھا، وہ چیزیں ٹرائی کرتا. لیکن فارملی میں نے 2018 میں اپنے ماسٹر اظہار سے میں نے شروع کیا. اور میں نے کلاسیکل، کیونکہ میں جب اپنے گاؤں سے میں نے شفٹ کیا اسلام آباد، واز ان 2015 اور 16 آئے. سو یہاں پہ آ کے مجھے فیل ہوا کہ جو گاؤں میں ہم موسیقی کرتے جو شہر میں پھر کرتے اس میں بہت فرق ہے. تو مجھے فیل آنا شروع ہوا کہ مجھے اب ایک فارمل طریقے سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ یہاں پہ ہم جب ڈفرینٹ محفلوں میں بیٹھتے تھے تو اس میں پھر ظاہر سی بات ہے کہ اچھے
طبلہ نواز آتے تھے اور اچھے استاد آتے تھے، گائک آتے تھے، تو ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر آپ کو تھوڑا مشکل ہو جاتا کہ اچھا میں نے یہ راگ کیوں نہیں سیکھا، یہ تال مجھے کیوں نہیں پتا. تو اس وجہ میں نے فارملی پھر ماسٹر اعزاز سے شروع کیا اور ابھی میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ابھی بھی ان سے سیکھ رہا ہوں. اچھا واہ. تو پھر آپ نے اس کو جو ہے وہ فارملی جی وہ جو گنڈا بندھن جب اپنے استاد کے ساتھ رسم شاگردی، تو میں نے فارملی اپنے استاد کو ایک رسم دی اور ابھی میں اسے فارملی سیکھ رہا ہوں. اچھا تو بلال، آپ جب گاؤں سے شہر میں شفٹ ہوئے جس طرح آپ بتا رہے تھے، تو آئی مین کہ کیا آپ کو چیلنجز تھے، اور کیا صرف موسیقی کے لیے تو نہیں آئے ہوں گے نا؟ جی انٹرسٹنگ. میں فردر لائک ایجوکیشن میں نے یونیورسٹی آف ملاکنڈ سے سوسیولوجی پڑھی، پھر وہاں سے ہو کے میں کچھ کرتا کہ میں یہاں اسلام آباد میں کچھ کورسز ہو یا کوئی ایم ایس کی ڈگری ہو، تو میں نے نمل یونیورسٹی میں ایڈمیشن کر لی. اور آفٹر لائک 2-3 months میں یہاں کچھ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا جو کہ میوزک پہ کام کر رہے تھے. تو آہستہ آہستہ وہ چیزیں یہاں پہ، وہ آپ کے جو سوشل سرکل ہوتے وہ آہستہ آہستہ ایکسٹینڈ ہو گیا. کافی اچھے دوست ملے، کافی اچھے میوزیشینز ملے. تو میں تو آیا تھا کہ کچھ آگے پڑھوں، لیکن وہ پھر میرے خیال سے مجھ سے نہیں ہوا، اور میں نے اپنے اس موسیقی کو آگے لے کے گیا اور آہستہ آہستہ پھر جو ہے مطلب چیلنجز. ہاں اسٹارٹ میں چیلنجز یہ کہ ایک تو میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں، ظاہر سی بات ہے ہم پشتو میں تعلیم حاصل کرتے ہیں یا اب بعد میں انگریزی. تو اور آپ کا علاقہ کون سے؟ تھانہ ملاکنڈ. بیسیکلی ملاکنڈ ہمارا ڈسٹرکٹ ہے پختونخوا میں، اور تھانہ اس میں اب تو میں ولیج نہیں کہہ سکتا، اب تو میرے خیال سے ایک پراپر ٹاؤن ہے، کیونکہ وہاں پہ اب سب کچھ ہے. تو چیلنجز یہ کہ ایک تو لینگویج بیریئر ابھی بھی ہے. کوشش کرتے کہ آہستہ آہستہ اردو اور یہ تھوڑا کمیونیکیشن کافی بہتر ہے تو کوشش کرتے، لیکن اس ٹائم بہت زیادہ مشکل تھا. لائک ایک جگہ پہ ہم جب جاتے تھے، اسپیشلی آؤٹ آف کلچر، جب آپ کسی کے ساتھ کولابریٹ کرتے موسیقی پہ تو تھوڑا مشکل ہو جاتا تھا. لیکن پھر آہستہ آہستہ جب لوگوں کے ساتھ ملنا شروع ہو گیا، پھر ظاہر سی بات ہے ولیج کی زندگی ڈفرینٹ ہوتی ہے اور شہروں کی زندگی ڈفرینٹ ہو، اس میں ایڈجسٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتے. تو 1-2 سال لگے، لیکن پھر دوست اچھے ملے، ظاہر سی بات ہے، تو اس وجہ سے پھر آہستہ آہستہ گرو کیا. ہاں کیونکہ دیکھیں شروع میں تو جب بھی آپ کسی بھی جگہ سے مائگریٹ کرتے ہیں تو چیلنجز تو ہوتے ہیں. ایک نئی انوائرمنٹ میں جانا، اس کے اندر ایک اپنا سوشل سرکل جو ہے وہ پھر سے بنانا، اور پھر اس سوشل سرکل کے اندر وہ ایکسیپٹنس، اور پھر کمنگ فرام جس طرح آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، لینگویج بیریئر بھی اس کے اندر ہے. تو لیکن ان سارے چیلنجز کو پھر اوور کم کرنا، اور اس کے بعد جو بلال نے جو ہے جس طرح انسٹرومنٹ جو رباب سیکھا، اور اس کے بعد اس نے اکیڈمی بنانے کا فیصلہ کیا، اور آہنگ کدا آپ نے جو ہے وہ اس کو بنایا. اور میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے جو ہے وہ آپ سے کنیکٹ ہونے کا موقع ملا، اور میں نے کچھ ایونٹس اٹینڈ کیے جو کہ ریمارکیبل تھے. مطلب آئی واز سو امپریسڈ. تو یہ کس طرح سے کہ مطلب آئی تھنک کہ اف آئی لک ایٹ یو لک ویری ینگ، اور اتنی سی عمر میں ایک پوری میوزک کی اکیڈمی جو ہے آپ نے بنائی اور اس کو لے کے بھی چل رہے ہیں. سو دا سیم اسٹوری کہ میں جب یہاں پہ شفٹ ہوا، تو جس یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، تو میں نے جس یونیورسٹی سے پڑھا، یونیورسٹی آف ملاکنڈ، تو وہاں پہ یہ موسیقی اور یہ کانسیپٹ نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے وہاں پہ ایک ماحول ڈفرینٹ ہے، آپ اپنے آلات ہی موسیقی نہیں لے کے جا سکتے وہاں پہ، اور مشکل ہوتا ہے. سو میں اس بیک گراؤنڈ سے پھر یہاں پہ جب آ گیا شہر میں، اسلام آباد میں، تو میں یہاں کچھ اپنے یونیورسٹی کے کچھ دوستوں سے میں گفتگو کرتا کہ میں اس طرح کی موسیقی شعبے سے میرا تعلق ہے، اور میرا ہے کمانڈ ایک انسٹرومنٹ پہ تھوڑا بہت میں بجا سکتا ہوں. تو میرے ایک کلاس فیلو نے مجھے کہا کہ آپ رباب لے کے آئے یونیورسٹی. تو میں نے کہا کہ نہیں، اب یہ نہ ہو کہ کوئی یہاں پہ مجھے یونیورسٹی میں کوئی کچھ کہے کہ آپ یہ انسٹرومنٹ، کیونکہ میں ایک بیک گراؤنڈ سے اس وقت سے آ رہے تھے آپ. تو میں نے کہا کہ نہیں یہاں پہ کچھ نہیں، آپ دیکھیں آ جائیں، میں آپ کو گٹار پلیئر سے ملا. تو ہم نے پھر مل کے نا، میں نے اگلے دن رباب لے کے آئے یونیورسٹی، اور یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں بیٹھ گئے، لائک بالکل کھلے میدان میں بیٹھ گئے، جو کہ سارے لوگ دیکھ رہے، ہم جیمنگ کر رہے. اور میں نے پھر رباب شروع کیا، تو ان میں کافی سارے لوگ اکٹھے ہوئے. ایک تقریباً کوئی 5-6 منٹس میں کوئی
15-16 لوگ اکٹھے ہوئے, اب ہم بیٹھ گئے. پھر اس کے بعد باقی لوگوں کا بھی آنا شروع ہوا. جب وہ آدھا گھنٹہ 40 منٹس ہم نے جیمنگ کی, اور پھر جب میں اٹھا تو میں نا ایک لڑکا اور 2 لڑکیاں وہ آئے کہ یہ انسٹرومنٹ ہم نے آپ سے سیکھنا ہے, اور وہ بالکل لائک میرے پیچھے پڑ گئے کہ نہیں یہ. میں نے کہا کہ میں نے تو کبھی کسی کو نہ سکھایا ہے اور نہ کوئی ایکسپیرینس. انہوں نے کہا کہ نہیں جس طرح آپ بجا رہے تو آپ سکھا سکتے. خیر میں نے کہا کہ میرے پاس تو اسپیس بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں آپ جہاں پہ رہتے, خیر ہم ہفتے میں ایک دفعہ آئیں گے. تو سلسلہ وہاں سے تھوڑا بہت شروع. تو وہ ان تینوں نے آنا شروع کر دیا. پھر وہ ہفتے میں کلاس لیتے تھے یا 10 دن بعد کلاس لیتے. تو وہ سلسلہ چل پڑا. پھر جہاں پہ ہم رہتے تھے تو ظاہر سی بات ہے وہ ایک ڈفرینٹ ماحول, تو وہ جو پڑوس کا وہ ایک شکایت ہو کہ یہاں پہ تو مطلب میوزک ہوتا ہے یہ, تو وہ ذرا مشکل تھا. پھر میں نے وہاں سے شفٹ کر کے ایک اور جگہ پہ ہم آ گئے. تو میں نے پراپر پھر وہاں پہ ایک ہاسٹل میں نے بات کر لی کس طرح کا ہے, تو مجھے کچھ رومز چاہیے یہاں پہ اگر ہو سکتا ہے. تو وہ جو وارڈن تھے وہ میرا دوست, تو انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے ہم آپ کو یہاں پہ روم دے دیں گے اور آپ یہاں پہ شروع کریں. تو وہاں پہ بھی اسٹوڈنٹس. پھر وہاں سے میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو ایک پراپر طریقے سے لے کے جائے, کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ کتنے لوگ سیکھنا چاہتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ کوئی پراپر وہ انسٹیٹیوشنز اس طرح نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے. ہے بہت کم, اگر ہم گن کے بتائیں تو 3-4 انسٹیٹیوشنز ہے اسلام آباد کے اندر جو کہ میوزک پہ کام کر رہے ہیں. تو وہاں سے ہی آئیڈیا. پھر ہم نے F11 میں پہلی دفعہ جب ہم نے پراپر طریقے سے شروع کی تو F11 میں ہم نے ایک جگہ لی. پھر وہ بالکل آپ کے اسٹوڈیو میں آ کے مجھے وہ اپنے کیونکہ وہ سارا ہم نے بلیک بنا ہے, تو وہاں سے پھر ہم نے اوپننگ پہ بہت اچھی سرمنی رکھی تھی. بہت اچھی سرمنی. اس میں کافی زیادہ لوگ آئے تھے, اسلام آباد کے اچھے لوگ آئے تھے میوزک لسنر, اور اریب اظہر صاحب نے اوپننگ کی. تو وہاں سے سلسلہ چل پڑا. اور مجھے تھا کہ اچھا رینٹ کا کس طرح کرنا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ شہروں میں رہتے تو وہاں پہ پھر ذرا ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں مینیج کرنا. تو فرسٹ ڈے پہ میرے خیال سے 5-6 اسٹوڈنٹس ایڈمیشنس کے لیے آئے. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے تو لائک پہلے دن پہ جس ڈر کی وجہ سے میں یہ کام کیا اس کا مشکل ہوگا فائنینس کا مینیج کرنا, تو وہ تو پہلے دن سب کچھ ہو گیا. تو ابھی تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں, تو مجھے بہت زیادہ موٹیویشن ملا. سو فرسٹ تو میں نے صرف رباب کا سوچا تھا کہ میں مطلب رباب ایک اکیڈمی بناؤں گا, اور اس میں ہم پھر صرف رباب سکھائیں گے. اور ہم نے تقریباً 1.5 سال ہم نے صرف رباب پہ کام کیا. پھر ہم نے ڈفرینٹ ایونٹس کرنا شروع کر دیں, جیسے یہاں پہ آرٹسٹ ہوتے ہیں ان کو انوائٹ کرنا شروع کیا, کسی غزل گائک یا کوئی انسٹرومنٹلسٹ ہو. وہاں سے ایک اور سلسلہ چل پڑا. پھر ہم نے وائلن کلاسز شروع کری, پھر ہم نے طبلہ کلاسز, پھر اور دوست مل گئے, میوزک ٹیچرز مل گئے. تو آہستہ آہستہ وہ چیز پھر ہم نے وہ جگہ کم پڑ گئی. پھر ہم ایک اور جگہ پہ شفٹ ہوئے, 11 میں شفٹ ہو گئے. پھر وہاں ہم نے چونکہ وہ جگہ بڑی ہے تو ہم نے اور ایونٹس بھی شروع کیے. اور اب الحمدللہ وی ہیو سو مینی اسٹوڈنٹس, وی آر ٹیچنگ سو ڈفرینٹ انسٹرومنٹس, ایکٹنگ کلاسز, پینٹنگ کلاسز. تو ایک پراپر ایک اسکول جو ایک خواہش ہوتی ہے آپ کی کہ مطلب ایک اس طرح کا ایک کام کریں, تو کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی یہی. نہیں وہ کوشش جو ہے وہ کافی کامیاب ہے. اینڈ آئی ایم ویری مچ امپریسڈ کہ ہمارے یہاں ویسے ہی جب ہم آرٹ کی میوزک کی بات کرتے ہیں تو ہم کوئی زیادہ ادارے نہیں ہیں, زیادہ کیا کہ ادارے ہے ہی نہیں ہیں. بالکل, یہاں یہ کیپٹل ہے. اور ہمیں اس بات پہ پھر افسوس کہ اگر آپ کے کیپٹل میں جو کہ یہاں پہ ایک سویلائزیشن جو کہ باقی کلچر سے بھی لوگ آ کے یہاں رہتے ہیں, اس میں اگر ہارڈلی 3-4 اسکولز ہیں پرائیویٹ کے وہ کام کرتے, اور یا کوئی سرکاری ادارے 1-2 کام کرے, تو ہمیں اس پہ پھر افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ جتنے ہماری سوسائٹی کو آرٹ اور میوزک کی ضرورت ہے تو وہ بالکل نہیں کے برابر ہے, کہ ہے نہیں بالکل. ہاں, اور یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری. دس از سو انفارچونیٹ. حالانکہ بہت ٹیلنٹ ہے. میں یہاں پہ دیکھتا ہوں اپنے اکیڈمی کے اندر کہ لوگ ایکٹنگ کلاس کے لیے آتے, یا ایکٹنگ کلاس ہم نے تھیٹر والوں کی کولابریشن پہ ہم نے کی, یا کوئی ڈرم سیکھنے کے لیے آتے, یا کوئی رباب سیکھنے یا وائلن سیکھنے. تو اتنا پیشن ہے, ٹیلنٹ ہے, بس اپرچونیٹی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے تو لوگ نہیں کریں. ہم اکثر گلا یہ کرتے کہ یہاں پہ ماحول, میرے خیال سے ماحول ہمیں خود کریٹ کرنا پڑے گا. میں تو ہمارے جو آرٹسٹ دوست ہیں, میں ہمیشہ ان کو یہی کہتا ہوں کہ ہم جو آرٹسٹ ہیں ہم صرف اسٹیج پرفارمنس کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں.
میں کہتا ہوں کہ اسٹیج پرفارمنس سے ہم نکلیں گے تو ہم کچھ کریں گے. اسٹیج پرفارمنس امپورٹنٹ ہے کہ آپ وہ پرفارمنسز کریں, لیکن اگر ہم اسلام آباد میں دیکھ لیں, یہاں پہ اگر 1000 میوزیشنز ہیں, ٹھیک ہے, تو 1000 میوزیشنز میں تو 10-15 کی سوچ ہونے چاہیے کہ ہمیں کچھ اس طرح کے ادارے بنانے چاہیے کہ جو ہم مطلب کر سکتے, باقی اسٹوڈنٹ کو سکھا سکتے, تو وہ کرنا چاہیے. تو میرے خیال سے ہمیں اس میں آرٹسٹوں کی بھی ضرورت ہے کہ وہ انیشیٹیوز لے, اور کمیونٹی کی بھی ضرورت ہے کہ وہ کمیونٹی بھی ہمیں سپورٹ کرے اس کام میں. تو میرے خیال سے یہ اچھا کام ہو سکتا ہے کافی. تو بلال, جب آپ یہ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے جو ہے آپ نے یہ سوچا اور کس طرح سے اسلام آباد میں پہلی دفعہ یونیورسٹی کے اندر آپ نے رباب بجایا اور کتنا پازیٹیو آپ کو رسپانس ملا, تو جب آپ مالاکنڈ کی بات بتا رہے تھے کہ وہاں پہ یہ کلچر نہیں ہے یا مطلب وہ اس طرح سے ایکسیپٹنس نہیں ہے, تو وہ کیا مطلب وہ ریزسٹنس کیا آتی ہے, کیا چیلنجز ہیں وہ؟ میرے خیال سے ظاہر سی بات ہے, کچھ چیزیں اس طرح ہوتی ہے کہ کچھ ہمارے کلچرل ویلیوز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ غلط طریقے سے لوگوں نے آگے پہنچائے. کچھ مذہبی روایات ہوتے ہیں جو کہ غلط طریقے سے لوگوں نے پہنچائے ہوتے ہیں. پھر ظاہر سی بات ہے ایک ریموٹ ایریاز میں ایکسیس نہیں ہوتے, انٹرنیٹ ایکسیس اور یا زیادہ پڑھائی کا ایکسیس یا اس طرح. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چیزیں آہستہ آہستہ, حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے علاقے کے گندھارا سویلائزیشن کے حصے رہے, تو اگر گندھارا سویلائزیشن کے حصے تو یہ چیز پہلے سے موجود ہے وہاں پہ, لیکن کچھ میرے خیال سے ایلیمنٹس آئے ٹائم کے ساتھ کہ وہ کلچر سارا چینج کر دیا. تو اب آہستہ آہستہ میں جب دیکھتا ہوں تو کافی چینج ہو گیا لوگوں میں ایکسیپٹنس, اور پھر میرے خیال سے اس میں پولیٹیکل بھی بہت زیادہ اس میں چیزیں ہوتی ہیں. آپ سوسائٹی کے سارے انسٹیٹیوشنس کو دیکھ لے تو اس میں کافی زیادہ رول پلے کرتے وہ چیزیں, جو کہ وہ ایکٹیو نہیں ہے جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہوتے جو سوسائٹی کے لیے کام کرتے. پھر سوشل میڈیا کا جب دور آ گیا, کیونکہ میں جب یونیورسٹی میں پڑھا تھا, it was in 2012 اینڈ سیشن 12 سے 16, تو اس ٹائم لائک اتنا زیادہ سوشل میڈیا دور نہیں تھا, یوٹیوب لوگ یوز کرتے تھے, لیکن ایگزیکٹلی آفٹر 15 لوگوں نے انسٹاگرام اور یہ چیزیں بہت زیادہ مطلب. تو میرے خیال سے پھر جب آپ اس طرح کی چیزوں کو ایکسیس رکھنا شروع کر دیتے, آپ کتابیں پڑھنا شروع کرتے, آپ باقی کلچرز کو, تو آپ بھی آہستہ آہستہ وہ چیزیں ایکسیپٹ کرنا شروع کریں. تو میں اب دیکھتا ہوں کہ کافی زیادہ مطلب لوگ اس چیز کو ایکسیپٹنس آ رہی ہے. اچھا, لیکن اگر ہم رباب کو دیکھیں تو یہ تو ایک فوک انسٹرومنٹ ہے, یہ تو ہمیشہ سے کلچر کا, ثقافت کا حصہ رہا ہے, تو اس پہ بھی جو ہے وہ ریزسٹنس آتی تھی, اور وہ کون سا مائنڈ سیٹ تھا یا وہ کون سے حلقے تھے جن کی طرف سے یہ چیلنج آتا تھا؟ میرے خیال سے اوورال وہی کہ چونکہ ہمیں اس طرح گائیڈ کیا گیا ہے کہ مطلب یہ جو چیز ہے کوئی اچھی چیز نہیں ہے, یا جو بھی چیز سے آپ اس کے ساتھ مطلب کنیکشن بناتے, چاہے مذہب کے ساتھ ہو, کلچر کے ساتھ. جیسے آپ بات کریں کہ ہماری یہ کلچر کا حصہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہر کلچر میں آلات موسیقی ڈفرینٹ ہے. جیسے ہمارے پاس رباب ہے, کسی کے پاس ڈول ہے, کسی کے پاس ستار ہے, کوئی سرود بجاتے, کوئی گٹار بجاتے, کوئی وائلن بجاتے. تو رباب تو ہمارے کلچر میں پتہ نہیں کتنے سالوں سے, ہزاروں سالوں سے یہ جو کلچر ہے ہمارے ہاں پختونوں میں, یہ جو رباب کے روایات تھے, موسیقی کے روایات ہیں یہ, اور موسیقی ہمیشہ خوشی کے مطلب ویلکم کا ایک ذریعہ رہا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اس طرح ہوا ہے کہ سڈن ہوا ہے, یہ اس کے لیے بہت لوگوں نے میرے خیال سے ایک مائنڈ سیٹ بنا کے تو یہ چیز چینج کر دی کہ نہیں یہ چیز تو غلط ہے. اور کچھ جگہ پہ یہ کہا گیا کہ یہ حرام ہے, تو وہ تو اب دیکھیے وہ تو مذہبی, اس پہ تو میں اس لیے کمنٹ نہیں کرتے, ہر بندے کی پھر اپنے ایک رائے ہوتے, تو اپنی انڈیویجول. لیکن جو ایک ریلیجیس ایلیمنٹ تھا اس نے سب سے زیادہ افیکٹ کیا نا اس چیز کو. اگر ہم جنرلی دیکھیں ثقافت میں تو اس کا بڑا اسپیس ہے, جو آپ کا کلچر ہے وہ تو اس کو سیلیبریٹ کرتا ہے, وہ تو اس کی اونرشپ لیتا ہے, اس کی تو پریزنس ہر جگہ پہ ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جس وقت مذہب اور ثقافت مکس ہو گئی تو شاید اس وجہ سے تھوڑی سی
ایک کرائسس کی سچویشن کریٹ ہوئی. اور دیکھیں میں بھی جس جنریشن میں آ رہا ہوں تو میں بھی ہمیشہ سے, چونکہ میں نے جب فلم شروع کی تو میں نے یہ سنا کہ یار یہ اچھا کام نہیں ہے, یہ کوئی رسپیکٹیبل کام نہیں ہے, تو آپ جو ہے وہ کوئی اور کام کریں. اسی طرح جب ڈانس پہ موسیقی پہ آتا ہے کہ رقص اچھی بات نہیں ہے یا موسیقی اچھی بات نہیں ہے, تو ہم پھر جس وقت گرو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دو مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک طرف جو ہے جب چونکہ آئی مین کہ آپ فالو کر رہے ہیں ریلیجن کو کیونکہ آپ کی گروتھ انوائرمنٹل گروتھ اس طرح کی, اور اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں آپ نے اپنی جو باقی عبادات ہیں ان پہ توجہ دینی ہے, اس سے دور رہنا ہے. ٹھیک ہے, آپ کا دل جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یار مجھے تو رباب بھی بجانا ہے. اصل میں یہ جواد بھائی جو آپ بات کر رہے ہیں, میں موسیقی میں بڑا نا کنفیوژن میں رہا بڑے عرصے تک کہ یار یہ کس طرف کو جو ہے نا کون سا رستہ لینا چاہیے. جیسے آپ کنفیوز رہے, ہر بندہ اس پہ کنفیوز. میں ایک بات آپ کو لائک ٹیکنیکل طریقے سے کہو کہ جو موسیقی ہے اس کو اگر ہم مذہب اور کلچر اور یہ ساری چیزیں سائڈ پہ اور اگر ہم ہیومن نیچر پہ آئے نا تو اٹس ویری ڈفرینٹ اس لیے کہ موسیقی انسان کے وجود سے شروع ہے. بیٹ ٹائم انٹرولس وہ ہم اپنے ہارٹ سے دیکھ لیں کہ وہ ہارٹ کس طرح بیٹ کرتے پمپ کرتے, تو ایک مخصوص ٹائم انٹرول پہ ہوتے ہیں اور ان میں وہ ٹائم انٹرول ایکول ہوتے ہیں. ردم پھر ہم واک کرتے ہیں, واک ہم ایک ردم میں کرتے, پھر ہم رننگ کرتے, ایون جب ہم گھر میں صفائی کرتے وہ جو جھاڑو یا برش لگاتے ہیں نا وہ بھی ایک ردم میں کرتے. اور آپ کو انوائرمنٹ میں سوسائٹی میں جہاں پہ بھی آپ جائے تو آپ کو ردم ملے. ٹھیک ہے, آپ اس یونیورس کو دیکھ لیں یہ کس طرح ردم میں چل رہی ہے کہ سورج نے اپنے وقت پہ آنا ہے اور اپنے وقت پہ جو ہے وہ چھپ جانا ہے اور چاند نے آ جانا ہے, تو ایوری تھنگ از ان دی ردم. اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں, اس کو آبزرو کریں, وہ آپ کی ہارٹ بیٹ سے لے کے اور آپ جتنا اس کو زوم آؤٹ کرتے جائیں اور یونیورس اور اسپیس سب کچھ ایک ردم کے اندر. تو پھر کوانٹم فزکس میں ہم فریکوینسیز پڑھتے ہیں. کوانٹم فزکس میں جب ہم فریکوینسیز پڑھتے ہیں تو اس میں بھی وہی ساؤنڈز, ریزوننس, پچ ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم اگر اپنے کائنات میں دیکھیں تو کتنے ڈفرینٹ ساؤنڈس ہیں, تھاؤزنڈز آف ساؤنڈس. اب جتنے بھی ساؤنڈز ہیں یہ سارے مطلب ڈس آرگنائزڈ فارم میں, لیکن اگر ہم اس کو ترتیب میں لے کے آئے اور کوئی میڈیم کے اوپر اپلائی کرتے تو ایک میلڈی بناتے, سو اٹ بیکمز میوزک. تو وہ تو آپ کسی بھی جگہ پہ مطلب دیکھ سکتے. اگر آپ گاڑی میں بیٹھے تو گاڑی میں ایک مخصوص قسم کا ایک ردم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ اگر اس کو غور سے سنیں تو ایک پراپر آپ کو ایک ردم دیتے. لیکن چونکہ وہ ہم ایک میڈیم نہیں لیتے, میڈیم ہم انسٹرومنٹ لیتے ہیں, تو جب ہم انسٹرومنٹ پہ اپلائی کرتے تو اوبیسلی وہ ایک میلڈی آپ کو پرووائڈ کرتے, وہ کانوں پہ اچھے بھی لگتے. تو اصل میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز آپ کے نیچر میں ہے اور وہ نیچرل ہے اور وہ ہارمفل نہیں ہے, وہ ہارم لیس ہے. تو پھر میرے خیال سے اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے اور اس پہ ہمیں ذرا سوسائٹی میں اسپیس دینا چاہیے. اور وہی بات ہے کہ جس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اویئرنیس نہیں ہے شاید اس طرح سے, اور جب ہم ریموٹ ایریاز کی بات کرتے ہیں, ولیجز کی بات کرتے ہیں, تو وہ شاید وہ ایکسپوجر نہیں ہے اور وہ تعلیم نہیں ہے, تو یہ ایک وجہ ہے کہ ایگزیکٹلی بالکل مطلب ہم نے اویئرنیس پہ کام نہیں کیا ہے. اب جب ہم اویئرنیس پہ کام شروع کیے, جیسے میں کہا کہ سوشل میڈیا دور ہے, لوگ دیکھتے ہیں اور باقی کلچرز کو بھی دیکھنا شروع کر دیے. پہلے جیسے ہم اگر میوزک کو نکال کے ہم کپڑوں پہ بات کریں تو کپڑے بھی پہلے لوگ پینٹ شرٹ نہیں ایکسیپٹ کرتے تھے. اب آہستہ آہستہ وہ چیز ایکسیپٹ ہونا شروع ہو گیا کیونکہ اٹس ویری نارمل. کپڑے ہے وہ, اس میں آپ اگر کوئی مذہب کے ساتھ یا کوئی کلچر کے ساتھ آپ وہ کرتے ہیں تو وہ میرے خیال سے پھر یور ٹوٹلی پرسنل ویو. میں اس کو دیکھتا ہوں کہ پھر لوگوں نے آہستہ آہستہ ایکسیپٹ, کیونکہ لوگوں میں اویئرنیس آئی کہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, پینٹ شرٹ ہے, اٹس اے ڈریس بیسیکلی, اور ایک مخصوص کلچر فالو کرتے سو آپ بھی فالو کر سکتے. تو اس طرح آہستہ آہستہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ کلچر کے اندر آتے, اور مجھے لگ رہا ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ ایکسیپٹ کر لیں گے. ہاں چلیں, یہ تو بڑی پازیٹیو بات ہے. تو ابھی جب ہم اس کی رباب کی بات کر رہے تھے اور ہم یہ بات کر رہے تھے کہ یہ ثقافت کا جو ہے وہ شاید ہزاروں سال سے حصہ ہے, تو رباب کی ہسٹری کیا ہے, اس کی تاریخ کیا ہے؟ ہسٹری میں بہت کنفیوژن ہے. میں اکثر اسٹڈی کرتا ہوں, رباب کی ہسٹری کو اسٹڈی کرتا ہوں, اپنے بزرگوں سے پوچھتا ہوں. تو ایک تو ریٹن میں کچھ آپ کو مل نہیں رہے.
ٹھیک ہے. پھر ظاہر سی بات جب ریٹن میں نہیں تو آپ فوک ڈھونڈتے ہیں, ٹھیک ہے. تو فوک میں بھی بہت کم ذکر ہے. لائک آپ ظاہر سی بات ہے فوک ریٹن میں نہیں ہوتے, لیکن سینہ بسینہ لوگ ہوتے ہیں, جیسے فوکلور ہے, اس میں جو فوک گیمز ہوتے ہیں, موسیقی ہے, قصے ہے. تو ان میں سے اگر کچھ نکالے تو چند ایک میں ذکر ہے کہ اس طرح کا روا. لیکن میں کسی بھی موسیقی, آلات موسیقی یا کوئی بھی چیز ہو, میں نے بولا کہ اگر کوئی کلچر اس کو پہچان دے تو وہ اسی کلچر کا ہی انسٹرومنٹ ہے. جیسے فار ایگزامپل چائنیز کلیم کرتے کہ یہ ہمارا انسٹرومنٹ, ٹھیک ہے. ایرانی کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارا انسٹرومنٹ. افغانستان افغانی پختون کلیم کرتے ہیں ہمارا انسٹرومنٹ ہے. اب پاکستان کے اندر کشمیری کلیم کرتے کہ یہ ہمارا انسٹرومنٹ. پھر اگلے مذہب میں دیکھ لے تو باقی مذہبوں میں سکھ جو مذہب ہے اس میں بھی لوگ مطلب وہاں کلیم کرتے کہ ہمارا, کیونکہ وہاں بھی رباب ٹرکش الگ کلیم کرتے کہ ہمارا انسٹرومنٹ ہے. سو میرے خیال سے رباب کی کوئی 27-28 شیپس موجود ہیں, ڈفرینٹ ایگزیکٹلی. سو جو یہ رباب ہے اس کو ہم افغانی رباب کہتے ہیں. تو میں سمجھتا کہ یہ ٹوٹلی ہمارا ایک کلچرل میوزیکل انسٹرومنٹ ہے جو کہ ٹائم کے ساتھ اس میں بھی کچھ تھوڑا بہت لائک چینجز آ کے اب اس حالت میں ہے. تو ہسٹری کا کوئی اس طرح کا کنفرم نہیں ہے کہ کتنے ہزاروں سال پرانے یا کتنے سالوں سال پرانی ہے. لیکن جب سے ہمارے روایات ہیں تو ہمارے حجرے میں چونکہ رباب بج رہا ہے, ہمارے شادی کے محفل ہوتے ہیں تو اس میں رباب بج رہا ہے. پھر اس کا جو اسٹرکچر ہے, پھر جو لکڑی ہے, یہ ہمارے علاقوں کی ہی لکڑی سے بنتے ہیں. تو ہم اس لیے کلیم کرتے ہیں کہ دس از اور انسٹرومنٹ. تو یہ بنتا کس طرح سے ہے؟ کیا اس کی کرافٹس مین والی شپ پہ آتے ہیں تو کیا ہے یہ؟ جی, کرافٹس مین سب سے جو ٹاپ کے کرافٹس مین ہیں اور رہے ہیں تو وہ افغانستان کے کابل کے یا ہرات کے جو پروونسز ہے وہاں پہ رہے. پھر ہمارے پختونخوا میں, پاکستان میں, پشاور میں اچھے کرافٹس مین رہے. تو کرافٹس مین میں جو بڑے, مجھے جو نام یاد ہے, کافی بڑے نام ہیں کہ استاد جمعہ خان بابا, استاد قادری بابا, استاد عیسیٰ خان بابا, استاد واصل بابا. اور یہ سب بنانے والے لوگ تھے؟ جی, یہ سب سارے میکر تھے. اب کابل سے مطلب تعلق. ابھی جو پشاور میں استاد سمندر خان بابا وہ کام کرتے تھے, پھر ان کے پوتے کام کرتے. یہاں پہ پشاور میں خرم حسین, اور اس کے علاوہ گل نبی اور مروت یہاں پہ ایک میکر ہے, سفید سنگ پشاور میں. تو یہ اچھے میکر ہے. باقی سوات میں بھی کچھ میکر ہے, اور افغانستان میں ہے غلام نبی اچھا میکر ہے, اور نعیم اللہ اچھا میکر ہے. اس کے مطلب رباب. تو یہ کس لکڑی سے بنتا ہے, کس طرح سے بنتا ہے؟ بیسیکلی رباب پہلے پرانے زمانے میں کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اخروٹ کی لکڑی, لیکن اخروٹ کی لکڑی میں وہ جو میلڈی ہے یا آپ ایکو اور ریزوننس کہتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ نہیں. اب جو 100 یا تقریباً 150 سال پہلے جو رباب بنتے وہ پھر شہتوت کی لکڑی سے, جو بیدانہ لکڑی ہے یا توت کی لکڑی جو ہمارے علاقوں میں یوزولی ہوتے ہیں, جو سرد علاقے ہوتے ہیں موسٹلی وہاں پہ زیادہ ہوتے ہیں. تو ایک مخصوص جو لکڑی ہے وہ شہتوت, جو اچھے رباب اچھے کوالٹی کے, وہ ہے کابل کی لکڑی. جی, کابل کے جو شہتوت ہے وہ ذرا ویٹ میں بھی لائٹ ہے, اور اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ بہت کرسپی اور میٹھی ہے. جی جی. تو یہ جو ہے وہ کابل کی شہتوت کی لکڑی. جی, یہ کابل کی شہتوت کی لکڑی. اور اس میں اگر ہم اس کی ڈیٹیلز میں جائیں تو اس میں یہ تار کتنے ہوتے ہیں؟ اور اچھا, جو رباب کا سٹرکچر ہے بیسیکلی یہ 3 پارٹس میں ہیں. ایک اس کا ہوتا ہے ساؤنڈ باکس. ساؤنڈ باکس میں یہ حصہ ہے, یہ یہاں سے لے کے یہاں تک. سو یہ اندر سے خالی ہوتا ہے. اچھا, یہ ایک ہی پیس ہوتا ہے؟ یہ ایک ہی پیس ہوتا ہے, ٹھیک ہے, پورے ایک پیس سے. تو یہ بھی ایک سائنس ہے کہ آپ نے ایک ہی پیس سے جو ہے وہ بنانا ہے. جی, ایک ہی پیس سے. پھر اس کا جو دوسرا پیس ہے وہ ہے فریٹ بورڈ, جس میں فریٹس ہوتے ہیں, اور آپ اس میں مطلب وہ جو یہ الگ ہوتا ہے, یہ یہاں پہ اس کے ساتھ پھر. اور پھر اس کا ہوتا ہے تاج, کراؤن جس کو کہتے ہیں. اس میں پھر یہ اس کا چونکہ یہ خوبصورتی کہ اس میں ایک کراؤن الگ بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ایک برڈ کا شیپ بھی آپ کو رہتا ہے. تو یہ کراؤن جو ہے یہ کیا ریپرزینٹ کر رہا ہے, اور برڈ کیا ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ یہ ہمیں کافی زیادہ سنیں گے. اس لائک جو انسٹرومنٹ ہے اس کے سر پہ تاج ہے تو اس کو انسٹرومنٹ کا بادشاہ مانا جاتا ہے. تو یہ کانسیپٹ ہے. پھر اس میں تاروں کی آپ نے بات کی تو 3 بیسک جو مین اسٹرنگز ہوتے ہیں, گھٹا, بم اینڈ زیر.
تو یہ بیسیکلی ساؤنڈ کو جیسے آپ کوئی راگ یا دھن آپ بجا رہے تو یہ فریکوینسی کو ڈیوائڈ کرتے، ٹھیک ہے. ایک تار میں اب یہ فریکوینسی ہے تو یہ اس میں آپ وہ جو نوٹس ہے وہ بناتے. پھر اس کے اوپر آتے ڈرون آپ ایک مخصوص اسکیل کے اوپر ٹیون کرتے ہیں، ایک مخصوص فریکوینسی کے اوپر جس پہ آپ نے پرفارم کرنا اسی اسکیل کے اوپر. پھر آتے سمپتھیٹک اسٹرنگز، یہ ریزوننس کے لیے فردر آپ یہاں پہ جو راگ بجاتے وہ یہاں پہ آپ اسی میں ٹیون کرتے، ٹھیک ہے. سو ایک مخصوص جو میلڈی ہوتے وہ بناتے. ادروائز اگر آپ رباب سے یہ باقی اسٹرنگ نکالے تو وہ بالکل لائک میوٹ ہو جائے گا. تو اور پھر اس کے اوپر ہم اسکن لگاتے ہیں. تو اسکن سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ریزوننس ہے اور بھی کیونکہ اندر سے خالی ہے. تو یہ اسکن کس کی ہے؟ یہ بکرے کا. اچھا ٹھیک ہے، اٹس اے گاڈ اسکن. یا پھر برج، اور پھر ہم یہ جو سمپتھیٹک ہے بچی اور لوگ چکاری بھی کہتے ہیں. اور پھر ہم جس چیز سے بجاتے ہیں اس کو شاباز یا زخمک یا مزراب بھی آپ کہتے ہیں، تو اس سے بجاتے. یہ بھی لکڑی اور کچھ لوگ پلاسٹک کا یوز کرتے، کچھ لوگ سینگ کا یوز کرتے، لیکن میں لکڑی کا یوز کرتا ہوں. اچھا جی. تو یہ سارا اسٹرکچر. پھر اس کے اوپر جو کرافٹ کی بات ہے تو کرافٹ پھر بہت زیادہ مطلب ایک تو یہ کہ پہلے زمانے میں بون سے مطلب وہ ایک کام ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ لوگوں نے جو سی شیل ہوتا ہے اسے وہ صدف جس کو کہتے ہیں تو اسے ایکسپلور کیا تو اس کے اوپر کام کرنا شروع کرے. تو یہ بیسیکلی صدف کاری ہے. پھر اس میں ڈفرینٹ ڈیزائنز آتے ہیں، ڈفرینٹ لائک کچھ رباب ہوتے ہیں فل صدف ہوتے ہیں، کچھ ہاف ہوتے ہیں، کچھ کے بیک پہ. اب جیسے میرا رباب ہے تو میں نے اس کے بیک پہ بھی کام کروا ہے. تو یوزولی لوگ نہیں کرتے لیکن میں نے اس کو خوبصورتی کے لیے پھر یہ سارا تو اس پہ صدف کاری بھی. اب صدف کاری پھر کچھ مخصوص میکرز ہیں جو بوکے جو میں نے پہلے مینشن کیا نا، غلام نبی. بیسیکلی وہ لوگ ہرات سے، ان کا جو کرافٹ ہے مجھے بہت پسند ہے. پرسنلی میں پریفر کرتا ہوں اگر آپ نے صدف کاری دیکھنا ہے تو ان لوگوں کا کرافٹ دیکھ لیں. پھر پشاور میں بھی لوگ کرتے ہیں، اچھے کرافٹس مین میں ہے یہاں پہ جو کہ صدف کاری کرتے، لیکن مجھے پرسنلی غلام نبی کا بہت پسند ہے. وہ بہت باریکی کے ساتھ کام کرتے ہیں. اچھا تو وہ ڈیٹیل اس میں دکھتی ہے. بالکل وہ ڈیٹیل دکھتی ہے اور وہ خوبصورت لگتا ہے. ان کو پتہ ہے بڑا مطلب وہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ انٹرنیٹ سے وال پیپر ڈاؤن لوڈ کرو اس پہ بس لگائے، اتنا خوبصورت طریقے سے وہ کرتے ہیں. لیکن یہ آپ کا بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی خوبصورت جی. یہ بھی بس ایون آپ کی یہ جو مطلب یہ اس پہ ویری بیوٹیفل، ویری بیوٹیفل. یہ کام پشاور میں نے تو چونکہ فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا، میں نے کہا یار یہ بڑا خوبصورت آپ نے جو ہے نا جو اس کو جو ہے وہ بنایا ہوا ہے. بس انسٹرومنٹ میرے خیال سے خوبصورت ہونا چاہیے. بالکل آرٹسٹ کے پاس خوبصورت انسٹرومنٹ ہونا چاہیے. چاہے طبلہ ہو تو طبلے خوبصورت ہونا چاہیے، ہارمونیم ہو تو ہارمونیم خوبصورت ہونا، ستار ہو تو ستار. صرف انسٹرومنٹ یا ہم اس سے آگے بھی نکل سکتے ہیں؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. سارا گاڑی بھی خوبصورت. جی دیکھیں ہم چونکہ آرٹسٹ ہے تو ہم ایستھیٹکس کو بہت زیادہ مطلب کوشش کرتے ہیں کہ مطلب ایک جگہ پہ بیٹھے وہ خوبصورت ہو، گاڑی خوبصورت ہو، ظاہر سی بات ہے کپڑے خوبصورت ہو. سو یہی. اچھا اور پھر اس کی ساؤنڈ میں مطلب کیا ایک ہی طرح ہر رباب ساؤنڈ کرتا ہے یا ڈفرینٹ کرتا ہے؟ اچھا میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ میں نے آج تک ان 17-18 سال میں 2 رباب ایک جیسے نہیں دیکھے جو ایک جیسے ساؤنڈ کرے. واہ. کیونکہ اس کا جو سائنس ہے وہ یہ کہ بیسیکلی ہینڈ میڈ انسٹرومنٹ. تو ہاتھ سے ایک بنا چیز وہ پرفیکٹ تو ہو سکتا ہے لیکن 2 انسٹرومنٹ آپ کو میں اکیڈمی لے کے جاتا ہوں، وہاں پہ 50 رباب پڑے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان میں سے آپ مجھے 50 کہ اس میں یہ 2 بالکل سیم ٹو سیم ہے نہیں. یہ کیونکہ ہاتھ سے بنائے تو اس میں تھوڑا بہت وہ ڈفرینس آتا. پھر سائزز پہ بھی بڑا، کچھ رباب 26 انچز کے ہوتے، کچھ 28 کے ہوتے، کچھ 30 کے ہوتے، کچھ 32 کے ہوتے. تو جو بڑے رباب ہوتے 32 یا 30 انچ تو وہ بیسیکلی کلاسیکل میوزک اور بیس فریکوینسیز کے لیے یوز ہوتے ہیں جو ذرا میلو. اور پھر ہم اگر چھوٹے رباب کی بات کریں تو وہ فوک یا گانوں کے لیے بہت زیادہ یوز کرتی ہے، یا ہمارے جو لوکل محفل ہوتے ہیں اس میں لوگ پریفر کرتے ہیں کہ آپ کے پاس چھوٹا رباب ہو. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ایک فوک آپ نے ایک اسٹائل ہے تو اس میں، لیکن میں پرسنلی بڑا رباب پریفر کرتا ہوں. آئی ہیو اسمال رباب جو کبھی کبھار کبھی ضرورت آئے فوک یا گانے کی تو اس میں بجاتا. ادروائز
میرا انٹرسٹ ہے کلاسیکل میوزک میں، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے پاس ہر ٹائم بڑا رباب. جی. تو اب اگر ہم موسیقی کی طرف آئیں اور فوک اور کلاسیکل کی طرف آئیں تو رباب جو ہے یہ فوک انسٹرومنٹ ہے. تو اس میں کلاسیکل آپ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کر رہے ہوتے ہیں، مطلب اچھا میں انسٹرومنٹ کی طرف جب آتا ہوں تو میں اس کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا کہ کوئی انسٹرومنٹ کلاسیکل ہے کوئی انسٹرومنٹ فوک ہے. میرے خیال سے یہ بجانے والے پہ کہ وہ کون بجا رہے ہیں اور وہ کس طرح بجائیں. یوزولی تو اٹس اور کلچر انسٹرومنٹ، ٹھیک ہے، لیکن موسیقی کو میں جو 7 سر ہے تو میں اوورال لیتا ہوں کہ چاہے آپ جس کلچر سے بھی ہو، آپ نے ایک چیز فالو کرنے ہے وہ سیم فالو ہوتا ہے. آپ ویسٹ میں دیکھ لیں وہی فریکوینسیز ہے، آپ یہاں پہ آ جائے تو وہی سیم فریکوینسیز ہیں. یہ سارا ڈیپینڈ کرتے ہیں کلچر پہ. اب چونکہ ہم نے رباب کو فوک کے ساتھ بہت زیادہ لنک ہے جو کہ ہے آلریڈی اس طرح، لیکن اگر آپ رباب کے سٹرکچرز کو دیکھ لیں اور رباب کی ساخت کو دیکھ لیں تو جیسے انڈین ستار ہے یا ہندوستانی ستار، اس میں بھی سمپتھیٹک سٹرنگز ہیں، چکاری، ڈرون، سارا ایک کانسیپٹ ہے. میں بھی وہی کانسیپٹ ہے، فریٹس کانسیپٹس، اور اس طرح اس میں بھی آپ مین سلائڈ کر سکتے، گھمک کر سکتے ستار میں، لیکن لمیٹیشنز ہوتے ہیں. ستار میں زیادہ ہے وہ چیزیں، رباب میں کم ہے. اسٹل ہم ٹرائی کر سکتے. سو اس لیے میں ایکسپلور کرتا ہوں. مجھے اسٹارٹ میں فوک کے ساتھ بہت زیادہ شوق تھا اور میں اسٹل آئی لو فوک. میں اگر میوزک کے حوالے سے بات کروں میں کیا پسند، تو مجھے فوک پسند ہے اور پھر کلاسیکل مجھے بہت پسند ہے. اور اس کے علاوہ میں آئی لو اسپینش میوزک ایز ویل، جیسے ٹرکش یا اسپینش میوزک ہے تو میں بہت شوق سے سنتا ہوں. تو اسی وجہ سے پھر میں نے ایکسپلور کیا تھوڑا کلاسیکل سائڈ پہ، کیونکہ میں جب اسلام آباد شفٹ ہو گیا تو یہاں پہ ایک ماحول ہی ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ لوگ کلاسیکل موسیقی سنتے ہیں یہاں پہ. تو پھر کچھ آرٹسٹ ہے رباب پلیئرس، میں نام لینا چاہوں گا ہمایوں سخی جو کہ ایک بہت استاد بندہ ہے اور اس کا ایک نام ہے. میرا استاد محترم بھی ماسٹر اظہار، وہ بھی مطلب وہی ایک اسکول آف تھاٹ جو ہے وہ اس طرح کے کلاسیکل کو فالو کرتے ہیں. پھر رمین ساکے زادہ، استاد محمد عمر بہت بڑے استاد رہے، استاد رحیم خوشنواد بہت بڑے استاد رہے. تو ان لوگوں نے ایکسپلور کیا پراپر رباب کو. لائک میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف ایک کلچر تک لمیٹڈ ہے کہ یہ ہم صرف اس پہ فوک بجائیں گے. آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھ لیں استاد محمد عمر کی، ان کی کتنی کنٹریبیوشن ہے. اس نے استاد ذاکر حسین کے ساتھ جو کہ طبلہ کا بہت بڑا ایک نام ہے استاد ہے، ہاں، تو ان کے ساتھ پرفارم کیا کلاسیکل. پھر انہوں نے کافی زیادہ البمز بنائے. اب استاد داؤد سدوزئی بہت بڑا نام ہے، وہ بھی کلاسیکل کے اوپر کام کرتے ہیں. اور یہ جو بڑے استاد ہیں وہ سارے کلاسیکل رباب ہی بجاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے صرف ایک کلچر تک لمیٹڈ کیا کہ نہیں اس پہ ہم فوک بجائیں گے. موسیقی اوورال موسیقی ہے، آپ اس پہ فوک بجائیں، اس پہ اسپینش بجائیں، آپ اس پہ کلاسیکل بجائیں، لیکن رباب کا آپ وہ چینج نہیں کر سکتے. رباب رباب ہی ہے، سو یو کین ایکسپلور. ہاں اچھا، رباب کی ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ دس از ون آف دی انسٹرومنٹ جو پاکستان میں پنپ رہا ہے، جو ریوائیو ہو رہا ہے، اور جس کے کافی زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کے حوالے سے کریز ہے کہ بھئی اس کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے. لیکن اسی کے ساتھ اگر ہم جو ہے وہ پختونخوا کی بات کریں تو سرندہ جو اعجاز تردی بڑے اچھے جو اس کے جو ہیں وہ ماسٹر پلیئر ہیں، لیکن وہ سرندہ بجانے والے لوگ نہیں ہیں، اس کی طرف نہیں آتے ہیں. تو یہ کیا یہ انسٹرومنٹ کا ڈفرینس ہے یا یہ کیا وجہ ہے؟ انسٹرومنٹ کا بھی ہو سکتا ہے. اور میں اس میں ایک ٹائم پہ نا رباب بھی ڈائنگ آرٹ کی طرف جا رہا تھا، لائک بالکل ختم ہو گیا تھا، بس کچھ لوگ تھے. اور پھر آہستہ آہستہ اتنا زیادہ مطلب اس میں کام ہو گیا کہ کوک اسٹوڈیو میں بھی رباب چل رہے. آپ کسی بینڈ کو دیکھیں آج کل جو ینگسٹرز ہوتے ہیں اس میں بھی رباب ہوتے ہیں. آپ جہاں پہ بھی جائے تو رباب ہوتے ہیں. پھر سرندہ کلچر چونکہ وہ اس طرح ہو کہ کسی نے اس کے اوپر بالکل کام ہی نہیں کیا. اب پورے پاکستان میں ایک مجھے جو یاد ہے اعجاز تردی صاحب ہے، وہ سرندہ بجاتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر سب سے جو مین چیز ہوتا ہے آپ کا کرافٹس مین. اب مجھے نہیں لگ رہا کہ بنانے والے نہیں، کیونکہ ہم تو فلم کر رہے تھے انڈس بلوز کے اندر، تو اعجاز تردی صاحب از دی اونلی پلیئر، وہ اکیلے اس کو بجانے والے تھے. وہ کہتے ہیں اس کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے تو میں خود کر لیتا ہوں، لیکن اس کو بنانے والا اس کا کرافٹس مین کوئی نہیں ہے. جی، اور یہ کتنا بڑا المیہ ہے. جی،
کرافٹس مین نہیں ہے, ایک انسٹرومنٹ بن نہیں رہا, تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ہمارے اپنے بھی کافی زیادہ مطلب اس میں نہ اس پہ گورنمنٹ کام کرے. اب مجھے بتائے پختونخوا میں کہاں پہ سرندہ کی کلاسز ہو رہی ہیں؟ اعجاز سرحدی صاحب, میں بھی اپنے گھر میں اسٹوڈنٹس کو بلا رہا ہوں, لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی کلچر ڈپارٹمنٹ اعجاز سرحدی کے لیے کلاسز ارینج کریں. تو یہ ایک المیہ ہے کہ اگر ایک چیز کے آپ کلاسز نہیں اور اسٹیٹ لیول پہ ایک چیز کے لیے آپ سوچتے نہیں تو obvious بات ہے کہ پھر لیکن اس میں نہیں, یہ تو ایک بہت بڑا المیہ ہے, اور یہ اتنا بڑا المیہ ہے کہ صرف یہ ایک آپ کا ساز نہیں, اس کے ساتھ جڑا ہوا آپ کا کلچر, آپ کی اس کی ہسٹری, ثقافت, کلرز, جو بھی اس سے لنک جو چیزیں ہیں وہ سب اس کے ساتھ جو ہیں وہ ایلیمنٹ سب اس کے ساتھ ختم ہو جائیں گے, اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. مطلب آپ دیکھیں نا, پورے پاکستان میں کتنا بڑا ملک ہے, کروڑوں کی آبادی ہے, اور اس میں ایک بندہ ہے جو سرندہ پلیئر ہے. تو اس سے بڑی ٹریجڈی جو ہے یہ تو بہت افسوس کی بات ہے. پھر جو آپ نے سوال کیے, پھر یہاں پہ فیوژن کلچر بہت شروع ہوا ہے ہمارے پختونخوا میں, لائک گٹار کے ساتھ رباب مکس کرنا, اور ہر سنگر کے ساتھ رباب بجانا, اور کوئی باہر سے میوزیشینز آ رہے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے جیمنگز کرنا. پھر آپ آہستہ آہستہ ویسٹ میں بھی چلے گئے, وہاں پہ بھی آپ نے کافی زیادہ کام کر دیا. تو وہ جو ایک ڈائنگ آرٹ کی طرف جا رہا تھا نا, ایک دم سے وہ بوسٹ ہو گیا, ایک بوسٹ مل گیا. تو آج کل فیوژن بہت زیادہ ہے, اور فیوژن کی وجہ سے ینگسٹر میں ظاہر سی بات ہے وہ ایک وہ چیز کو جب دیکھتے ہیں, میں سمجھتا اگر ہم سرندہ کی بھی فیوژن شروع کر دیں, سرندہ کی بھی فیوژن شروع کر دیں, اس کے ڈفرینٹ اگر ایکسپیریمنٹ کر دیں, تو ہو سکتا ہے کہ یہ میرے خیال سے کلاسز کے حوالے سے میرا کہ کلاسز پہ اتنا کام نہیں ہو سکتا جتنا اس کے فیوژن پہ ہو سکتا ہے. اگر ہم فیوژن, تو لوگوں میں آٹومیٹکلی انٹرسٹ بڑھ گئی کہ یہ ایک انسٹرومنٹ ہے, اور اس پہ جیسے بلوچستان میں بھی آلموسٹ سرندہ کی طرح ہی انسٹرومنٹ ہے, سروز. اب سروز کو بھی دیکھ لیں, سروز کی بھی کوئی پراپر وہ انسٹیٹیوٹ یا کچھ اس طرح نہیں ہے کہ میرے خیال سے جتنے آپ فیوژن کریں گے تو ہاں. سروز کو بھی ہم نے ڈیرا بکٹی میں جا کے استاد سچو خان کو جو ہے ان کو فلم کیا, جی وہ انڈس بلیوز پہ, جی ہاں بالکل, اور اس کے ساتھ بھی یہی المیہ ہے. اور خیر بلوچستان میں تو اور بھی کافی زیادہ چیلنجز ہیں, لیکن اگر ہم یہ سرندہ کی بات کریں, اور پشاور تو یہ کیپٹل سے 2 گھنٹے کے فاصلے کے اوپر ہے, اور ان کے جو اعجاز سرحدی صاحب کے جو اپنے بیٹے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ سیکسوفون بجا رہے ہیں. تو یہی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نہیں بجاؤں گا, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر میں یہ چیز سیکھ لوں تو ان کا کوئی مطلب یہاں پہ ہے نہیں کہ میں اس کو پھر اس میں سروائیو, کیونکہ آپ کو سب سے فرسٹ فائنینشیل, ایک ظاہر سی بات ہے آپ انسان ہیں, آپ کی کچھ ضروریات ہے وہ, تو اگر اس کو سیکسوفون میں وہ چیز زیادہ, مجھے اعجاز سرحدی صاحب بتا رہے تھے کہ مجھے مہینے میں کوئی ایک آدھا ایونٹ ملتا ہے, وہ آلموسٹ ہر دوسرے تیسرے دن وہ پروگرام پہ جاتے, تو obvious بات ہے پھر کہ وہ کیوں سرندے پہ جائے گا. حالانکہ دیکھا جائے تو ان کو سب سے فرسٹ چاہیے تھا کہ بیٹا سرندہ سیکھ لیتے, پھر اس کے بعد باقی لوگوں کو بھی سکھاتے, لیکن نہیں سروائیو کر سکتے, ان کو پتہ ہے آلریڈی. اچھا, تو جب اب اگر ہم اس کے اوپر فائنینسز اور اکنامیکل جو اسپیکٹ ہے اس کا, اس پہ آتے ہیں, تو ڈو یو تھنک کہ ایک جو میوزیشین ہے یا کوئی ایک انسٹرومنٹ پلیئر ہے, تو وہ اپنے ساز کو لے کے اور اپنے اس فن کو لے کے سروائیو کر سکتا ہے پاکستان میں؟ مشکل ہے, تھوڑا مشکل اس لیے کہ آپ کو پہلے سے تھوڑا بہت فائنینشلی اسٹرانگ ہونا چاہیے ایک انسٹرومنٹ کو لے کے جائے. اب سنگرز کی کہانی الگ ہے, کیونکہ سنگرز کا تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ وہ پروگرامز اور ان کا جو آڈینس لیول ہوتا ہے نا وہ ذرا ڈفرینٹ. انسٹرومنٹلسٹ کا بہت کم کیتے, آپ جتنے بھی سنگرز دیکھ لیں, میں آپ سے کوئی چند ایک نام اگر پوچھ لوں اور میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میوزیشینس کون ہوتے تو آپ مجھے نہیں بتا سکتے. تو اس وجہ سے پھر وہ جو میوزیشینس کی پہچان ہے وہ آہستہ آہستہ ختم, تو وہ بیچارے کہاں پہ پھر سولو پرفارم کریں گے, کیونکہ وہ تو ہمیشہ سنگر کو ہی سپورٹ کریں. میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ سنگر کے ساتھ بجانا نہیں چاہیے, میں جنرلی بتا رہا ہوں کہ جو میوزیشینس کا اپنا ایک پہچان ہے, اپنی ایک پہچان ہے, اس میں سے اگر
انسٹرومنٹلسٹ کو دیکھیں تو وہ پاکستان میں سولو کلچر ہے نہیں. آپ ویسٹ میں جا کے، آپ انڈیا میں جا کے وہاں پہ فل ٹائم رات کو بھی میں لنڈن میں ایک فیسٹیول ہوتا ہے دربار فیسٹیول میں فل انسٹرومنٹل ہوتا ہے. ٹاپ کلاسیکل میوزیشنز وہاں پہ آتے ہیں، وہاں پہ پرفارم کرتے ہیں. وہ ہے انسٹرومنٹل فیسٹیول ہے دربار فیسٹیول. تو یہاں پہ چونکہ وہ کلچر نہیں ہے، پھر اگر آپ انسٹرومنٹلسٹ ہیں تو آپ مشکل سے سروائیو کرتے ہیں. آپ کو پہلے سے یا تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ انسٹرومنٹ بھی بجائے اور ساتھ ساتھ کوئی بزنس بھی کریں، اور آپ انسٹرومنٹ صرف ایک پیشن کے اس میں رکھیں کہ دس از مائی پیشن، اور پھر ظاہر سی بات ہے آپ کوئی اور بزنس کریں گے تو تب آپ سروائیو کر سکتے ہیں. ادروائز تو پھر میں دیکھتا ہوں اسپیشلی پختونخوا میں کہ آفٹر 50 ایئرز ایج میں اپنے میوزیشنس کو دیکھ کے بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ جب بیمار ہو جاتے تو ان کے پاس کوئی فائنانس کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر وہ حکومت کی طرف جاتے ہیں، پھر وہاں اتنے مسئلے ہیں کہ وہ بھی مطلب کتنا مطلب زیادہ ہیلپ کر سکتے. تو وہ اگر ایکٹنگ فیلڈ میں دیکھ لیں، وہ اگر میوزک فیلڈ میں دیکھ لیں تو یہی سٹوری ہے. کوئی مطلب وہ ایک جو ہونا چاہیے اسٹیٹ لیول پہ یا کوئی یونٹی آرٹسٹوں کی اپنی وہ ہے نہیں، تو وہ نہیں سروائیو کر سکتے. تو ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ والی کہانیاں ہمیں اکثر سننے کو ملتی ہے. ایون ابھی وہ پچھلے دنوں استاد سچو خان صاحب کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور کچھ اور بھی، اور اکثر یہ ہوتا ہے ابھی ڈونیشنس چاہیے ہیں ان کو ہیلتھ کے لیے، ہاسپٹل کے لیے. اور بلال یہ کہانیاں اکثر سننے کو ملتی ہیں، اسپیسیفکلی میوزیشین کمیونٹی ہے یا ایون آرٹسٹ کمیونٹی ہے کہ وہ اپنے وقت کا بہت بڑا کلاسیکل آرٹسٹ تھا، فوک آرٹسٹ تھا، میوزیشین تھا، اور لیکن وہ بیمار ہے اور وہ اس حالت میں رہ رہا ہے، اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں. تو ساری زندگی آپ نے ایک فن کو دے دی، ایک آرٹ کو دے دی، اور اس کے بعد جب آئی مین کہ ان دی اینڈ آپ کی اتنی جو ہے وہ ایک ٹریجک سچویشن ہوتی ہے. تو یہ اس ملک میں ایسا کیوں ہے؟ اس میں بہت سارے ریزنز ہیں. ایک تو فرسٹ ریزن یہ ہے کہ اب چونکہ ٹرینڈ چینج ہو گیا، لوگ ذرا تعلیم کی طرف آئے، ٹھیک ہے، تو وہ جو کمیونیکیشن لیول ہوتا ہے وہ آپ کا آہستہ آہستہ، جو میوزیشنز ہیں ہمارا آہستہ آہستہ بہتر ہو رہا ہے. یہ ریزن. پھر جو سب سے مین ریزن ہے، ہم نے اسٹیج پہ جا کے پرفارم کیا، ہم نے پیسے کمائے، لیکن پیسے کے استعمال کا ہمیں نہیں پتہ چلا کہ ہمیں اس کو کس طرح استعمال کرنی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ میوزیشنز بہت پیسے کماتے ہیں، لیکن وہ ان کو مطلب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو کس طرح انویسٹ کر دیں. تو ان کو کوئی آئیڈیا نہیں دے رہا کہ بھائی آپ اتنے پیسے کما رہے ہیں تو کوئی دوسرا ایک بزنس بھی شروع کریں. تو ہمارے آرٹسٹوں کا سب سے یہی مین مسئلہ ہے کہ وہ کبھی بزنس کی طرف نہیں جائیں گے، کبھی کوئی اور کام کی طرف نہیں جائیں. اصل میں دیکھیں یہ تو ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ میں اگر فلم میکر ہوں، ٹھیک ہے، تو اب مجھے جب وہ کہتے ہیں کہ یار آپ اس بزنس میں آ جائیں، اس میں انویسٹ کر دیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں، وہ سمجھ ہی نہیں آتی، اور 2-4 دفعہ کر کے نقصان بھی کیا. تو وہ آرٹسٹ بھی جب وہ ہے وہ کہتا ہے یار مجھے تو اور کوئی کام ہی نہیں آتا، کروں گا کیا اگر وہ ہو گیا محبت میں ناکام. لیکن پھر بھی میں دیکھتا ہوں کہ کچھ آرٹسٹ بہت پیسے کماتے ہیں، لیکن وہ اینڈ پہ آ کے تو وہی مسئلہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ حکومت کی طرف چلے جاتے، پھر آپ بیمار ہوتے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے. اور اس میں بڑے بڑے نام ہیں، میں اسکرین پہ نہیں نام لینا چاہوں گا، لیکن ان کے پراپر مینیجر نہیں ہے. لائک آپ کا اگر کوئی مینیج نہیں کرا نا یہ سارا سیٹ اپ، تو آپ کس طرح پھر اس کو فائنینشلی مینیج کریں گے. پھر ان کو آج کل سوشل میڈیا دور ہے، ان کو بالکل سوشل میڈیا کے استعمال کا بالکل نہیں پتہ کہ سوشل میڈیا کو کس طرح یوز کرنا ہے. سو یہ ساری ریزنز ہیں کہ پھر اینڈ پہ جا کے تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچتا. آپ پیسے کماتے لگاتے، پیسے کماتے لگاتے، آپ کو کوئی گائیڈ نہیں کرا کہ اینڈ پہ جا کے آپ نے کچھ اپنے لیے رکھنا ہے کہ اگر آپ بیمار ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے. تو یہی مسئلہ ہے. پھر پاکستان کی ہم بات کریں تو یہاں پہ یہ ہے کہ جو آرٹسٹوں کی زندگی ہے، اسپیشلی جو ریموٹ ایریاز میں ہوتا ہے، وہاں پہ اتنے زیادہ پروگرامز نہیں ہوتے، ان کو اتنا پیمنٹ بھی نہیں ملتا. فار ایگزامپل ایک پروگرام میں جائے تو ایک میوزیشین کو 10,000 ایک اس کے دیتے، یا ایک پروگرام کے دیتے، یا 15,000 دیتے. تو وہ اپنی فیملی کو پھر کس طرح، مطلب وہ پورا ایک گھر کے کرائے بھی دے رہے، بچے بھی پال رہے، سارا بہت سارے ریزنز ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو
کلچر ڈپارٹمنٹ کے جتنے کام ہیں اور وہ تو ہے نہیں, وہ کر نہیں رہے, تو پھر آپس میں ہماری کوئی یونٹی نہیں ہے. اگر یونٹی ہوتی, فار ایگزامپل اب پختونخوا کے 1000 آرٹسٹ ہیں, 1000 آرٹسٹ میں 100 آرٹسٹ ایسے ہو گئے کہ وہ فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہے, لیکن انہوں نے مجھے نہیں لگا کبھی سوچا ہوگا کہ میں جو کم پیسے کمانے والے لوگ ہیں ان کو کبھی کبھی ہم سپورٹ کریں, یا کوئی ہماری یونٹی ہے, کوئی بیمار ہے تو ہم بجائے اس کہ سوشل میڈیا ایگزیکٹلی مطلب کوئی فنڈ ہو کہ اس میں اب آہستہ آہستہ لوگوں میں شعور آ گیا ہے. اور پختونخوا میں ہمارا بہت اچھے جاننے والے راشد خان, اس نے ایک ہنری ٹولنا کے نام سے ایک آرٹسٹوں کا ایک آرگنائزیشن بنایا جس میں وہ پاکستان کے مختلف جگہوں پہ جہاں پہ پختون آرٹسٹ ہیں تو ان کو اکٹھا کر ایک تنظیم بنا رہے ہیں, اور وہ پھر پراپر ڈفرینٹ پروجیکٹس کو لے کے جا رہے ہیں, وہ حکومت کی طرف جا رہے ہیں, وہ کوئی مسئلہ ہو تو وہ عدالت بھی جا رہے ہیں آرٹسٹوں کے لیے, کوئی رائٹ کی بات ہو تو وہ کریں. سو اگر اس طرح کی کچھ لوگ آ جائیں اور یہ انیشیٹو لے تو میرے خیال سے یہ پھر نہیں ہوگا کہ کوئی آرٹسٹ بیمار اور وہ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرے کہ میں بیمار ہوں, میرے پاس فائنینس نہیں ہے. پھر آپ کی اپنی اتنے زیادہ فنڈز ہوگی کہ آپ کو آپ کبھی بھی مجھے نہیں دکھا سکتے کہ باہر دنیا میں کوئی آرٹسٹ اور وہ کسی نے کوئی وہ لگایا ہو کہ یار بیمار ہے تو اس کے پیسے چاہیے. وہاں پہ یونٹی ہے, وہاں پہ سپورٹ سسٹم ہے, وہاں پہ گلڈز بنی ہوئی ہیں, اور آپ کی جو ہے وہ اسٹیٹ, آپ کو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ اسٹیٹ لیول پہ اگر ہم بات کریں تو ہم اس لیے اسٹیٹ لیول پہ بات نہیں کریں کہ وہ آلریڈی بہت اور مسئلوں میں مطلب چیزیں مطلب اس طرح نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی کمیونٹی کے اندر کام کرنا چاہیے. میں بلال خان رباب پلیئر ہوں, تو میں منتھلی اگر 1 لاکھ کما رہا ہوں فار ایگزامپل, تو میرے اندر یہ سینس ہونا چاہیے کہ بھائی یہ جو 10,000 روپیز ہے یہ آپ الگ رکھیے, کبھی خدا نخواستہ ضرورت آئے تو آپ پھر ضرورت کے وقت یہ یوز کریں. اگر 1 لاکھ روپے میں کما رہا ہوں, 1 لاکھ کے 1 لاکھ میں اپنے لیے رکھ رہا ہوں, تو مجھے نہیں لگ رہا کہ میں اپنے آرٹسٹ کمیونٹی کو ہیلپ کر رہا ہوں. تو یہ تھوڑا اگر اس طرح کے شعور کسی میں آ جائے اور چیزیں ہو تو مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی بیمار ہو کہ پھر تو یہ یونٹی پھر کس وجہ سے نہیں مطلب بن پاتی یا نہیں ہوتی. میں ادھر اسلام آباد کے اندر بھی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں یہ, اور اٹس ناٹ اباؤٹ میوزیشین کمیونٹی, اٹس اباؤٹ کہ مطلب وہ آرٹسٹ کمیونٹی بھی ہے, وہ فلم کی کمیونٹی بھی ہے, وہ ساری کمیونٹیز ہیں. اور اگر بن بھی جاتی ہیں, اگر بلال ایک سٹیپ لے لیتا ہے یار میں بنا رہا ہوں, تو اس میں وہ بلال کے سرکل کے کچھ لوگ ہوں گے اور باقی سب ہوں گے الگ, کہ یہ اس کا پتہ نہیں ذاتی مفاد ہے کیا ہے. یہاں پہ اگر ہم ذرا سخت قسم کا گفتگو کریں تو وہ اس طرح ہے کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں چاہے میں بلال خان میں اکیڈمی رن کروں تو آہنگدہ ایک لیول پہ ہونا چاہیے, اور میں ایک بڑا رباب پلیئر بننا چاہتا ہوں, تو بس بے شک یہاں پہ 100 رباب پلیئر سیکھ رہے ہیں, اس کو جو بھی ہے تو وہ کریں, لیکن نام میرا آنا چاہیے. سو یہاں پہ ہے 1 مین شو, ٹوٹل 1 مین شو ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں اسٹیج پہ آ جاؤں, میں سامنے آ جاؤں, پیچھے جو بندہ ہے وہ بے شک کچھ بھی ہو. شہر میں 10 طبلہ پلیئر ہیں, ایک طبلہ پلیئر آپ اس کے ساتھ نہیں چل سکتے, دوسرا لے گیا, تیسرا لے گیا, تو وہ کہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے, میں کیوں اس بندے کو سپورٹ کروں. تو یہاں پہ تو المیہ ہے کہ ہم 1 مین شو کریں. ویسٹ کیوں نہیں, وہاں پہ پورا لائک وہ ہارمنی کے ساتھ چلتے, وہ 200 میوزیشین کو ایک ساتھ بٹھا کے ایک میلڈی کو لے کے جاتے ہیں. میں نے پوچھا تھا یہاں پہ ایک رشین ڈیلیگیشن سے یہی سیم سوال, بالکل سیم سوال. اس نے مجھے جواب دیا کہ ہمارے ہاں یہ کلچر ہے کہ اگر آپ آرٹ فیلڈ میں آتے ہیں سو یو آر این آرٹسٹ ناؤ. اب ہمارے کے ساتھ کام نہیں کہ آپ اچھے آرٹسٹ ہیں, برے آرٹسٹ ہیں, جو بھی ہیں, لیکن اگر آپ آرٹ فیلڈ تو آپ ہماری کمیونٹی کا بندہ ہے. سو جو بھی ہے ہم ایک ساتھ کریں گے. تو اس لیے ہم آرکیسٹرا میوزک یا ہارمنی پہ بہت زیادہ بیسڈ ہے. یہاں پہ بالکل اپوزٹ ہے. یہاں پہ ہر آرٹسٹ کا ایک پہچان ڈفرینٹ. میں اس پہ بہت زیادہ بلیو کرتا ہوں کہ ہونا چاہیے, لیکن آپ باقی کمیونٹی کو بھی دیکھ لیں کہ وہاں پہ کیا ہے. تو اگر آپ آہستہ آہستہ اس طرح کی چیزیں مطلب جیسے مطلب آرکیسٹرا کانسیپٹ پاکستان میں بالکل نہیں ہے, اور میرا مقصد ہی اب یہ ہے کہ ہم ایک رباب آرکیسٹرا بنا رہے ہیں, اور اس میں ہم نے کام کیا. آلریڈی
3-4 ٹریکس ہم نے ریکارڈ کیے اور اس میں ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو فی الحال انگیج کیے، جو کہ کبھی 15 ہوتے، کبھی 20 ہوتے، کبھی 25 ہوتے. تو ہر اس میں سیشن میں ہم نے ان کا نام رکھا ہے لیٹس ٹیون ٹوگیدر. سو اس میں ابھی ہمارا اس میں فیوچر میں اب یہ ہم کنٹینیو رکھتے، اور اس دفعہ ہم نے سوچا کہ ہم کمیونٹی کو بھی اس میں انگیج کرتے. اگر کوئی رباب پلیئر یہاں پہ ہے اسلام آباد میں اور وہ آنا چاہتے تو وہ جوائن کر سکتے ہیں. تو آہستہ آہستہ میرے خیال سے اس طرح کا اگر ہم رباب پہ کام کریں تو پھر اسپیسیفکلی یہاں پہ جو رباب پلیئرز ہیں تو وہ ان کو آنا چاہیے. اور ایک خوبصورت ہم اگر 50 بندوں کی اگر رباب آرکیسٹرا بنائیں، وہ 50 رباب کے اوپر اگر ایک دھن بج رہا ہے اتنا مزہ آئے گا. اور وہ اگر وہ ادھر پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں ہو، کسی جگہ ہو، تو میرا خیال ہے کہ ٹکٹ لے کے بھی آئیں گے لوگ، کیونکہ پہلی دفعہ ایسا کچھ ہو رہا جی جی کیونکہ رباب پلیئرز ہیں کافی زیادہ، لیکن اگر آپ اس کو کمبائن کر کے تو ایک آرکیسٹرا کلچر بھی ہو جائے اور آہستہ آہستہ وہ چیز. جی اچھا بلال، ایک اور جو ایلیمنٹ آتا ہے، اور جب ہم نے اپنی فلم بھی کی میوزیشینس کے اوپر، تو جب ہم ریسرچ کر رہے تھے ڈفرینٹ انسٹرومنٹس کو، تو ہمیں کوئی خاتون میوزیشنس، کوئی فیمیل میوزیشین جو ہے نا وہ اس طرح سے جو ہے وہ نہیں ملی. مطلب ایٹ لیسٹ مطلب ہمیں کہیں بیسک جو ہم نے ریسرچ کی اس میں ہمیں کہیں نہیں ملی. تو یہ کیا وجہ ہے؟ کیا خواتین جو ہے وہ میوزک کی طرف نہیں آتی، انسٹرومنٹس کی طرف نہیں آتی؟ اچھا ووکلسٹ ہمیں ملتی ہیں، لیکن جب ہم انسٹرومنٹ کی بات کرتے ہیں تو پھر نہیں ملتی. نہیں میں نہیں سمجھتا کہ انٹرسٹ کی بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. میں چونکہ اب ایک اسکول رن کرا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ مطلب فیمیل اسٹوڈنٹس بھی ہیں ہمارے، اور وہ اتنے پیشن کے ساتھ مطلب ایک انسٹرومنٹ کو سیکھنا چاہتے. تو اس میں چونکہ اگین ہم اس پہ بات کریں تو وہی ہماری سوسائٹی میں ایک چیز معیوب سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ سارے مسئلے چونکہ یہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، میں اگر ہمارے مرد حضرات کے لیے اتنے مسئلے ہیں تو پھر اگر میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے تو فیمیل کے لیے تو سے پھر 10 ٹائم زیادہ ہے مسئلے. تو وہ ایک اتنا بڑا بیریئر ہے، اتنا بڑا گیپ ہے کہ وہ فل کرنا بہت مشکل کام ہے. لائک فار ایگزامپل اگر میں اپنی بات کروں تو جس سوسائٹی میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ میں کس طرح مطلب اپنی بہن کو الاؤ کروں کہ وہ کسی میوزک اسکول میں جا کے میوزک سیکھ، کیونکہ ہمیں وہ اس طرح گائیڈ کیے، وہ ماحول اس طرح نہیں ہم نے بنائے، فیملی فری ماحول کہ وہ اس طرح. تو میرے خیال سے یہ بہت سارے ایلیمنٹس ہیں کہ اس میں رول پلے کرتے ہیں. اگر ہم آہستہ آہستہ ایک فیملی یا اس طرح ماحول، جیسے آہنگدہ میں ہم نے جو آہنگدہ کا نام ہم نے آہنگدہ فیملی، اس لیے کہ وہاں پہ کوئی فیمیل اسٹوڈنٹ آئے تو وہاں پہ کمفرٹیبل بیٹھی ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو. وہ جو ایک ڈر ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ پہ جائیں تو وہاں پہ انوائرمنٹ کس طرح ہو. تو یہ بہت بڑا گیپ ہے کہ ہمارے چونکہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے اور ایک چیز کو آلریڈی معیوب سمجھا جاتا ہے، تو اس میں بہت مسئلے ہیں. سو اس وجہ سے پھر ٹیلنٹ ہے لیکن وہ لوگ سامنے نہیں آتے، اور اگر کوئی سیکھ بھی رہے تو وہ ڈر رہے کہ ہم لائک سوشل میڈیا پہ نہیں آتے. جیسے ہمارے بھی کچھ مطلب جاننے والے فیمیل آرٹسٹ ہیں، اچھے آرٹسٹ ہیں، لیکن وہ اس وجہ سے اسکرین پہ نہیں آ رہے کہ وہ فیملی ان کو الاؤ نہیں کرتے کہ لائک یو آر ناٹ الاؤڈ کہ آپ کوئی ٹی وی اسکرین پہ جا کے ایک چیز آلریڈی منع ہے، اور آپ پھر فیمیل ہو کہ کس طرح میں ٹی وی اسکرین پہ جا کے یہ پرفارم کروں. حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو ان ادر ورڈس ابھی یہ بڑا ایک آپ کا اسکل ہے اور آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں. مطلب ابھی ہم اگر ڈیجیٹل میڈیا کی بات کریں، یوٹیوب کی، فیس بک کی، انسٹاگرام کی، تو وہاں پہ جو ہے میں نے دیکھا ہے کہ کچھ انڈین فیمیل میوزیشینس ہیں جو ستار بجا رہی ہیں، جو آئی مین کہ ووکلسٹ ہیں، اور ان کے ملینس میں فالوورس ہیں، ویوز ہے، سب کچھ ہے. تو آئی مین کہ یہ ایک آپ کا الٹرنیٹ سورس آف انکم، ایک آپ کا پورا کیریئر بھی اس میں بن سکتا ہے. جی یہ ہے تو مطلب ایک ریئلٹی ہے، لیکن ایکسیپٹ نہیں کرتے لوگ. اگین وہی مطلب ہم نے اگر ہم اس پہ دوبارہ بات کریں تو وہی مطلب کلچر مذہب وہی 2-3 چیزیں ہم وہی اس میں سرکل میں رہیں گے. تو جب تک ہم یہ جو میل ڈومیننسی ہے اور یہ چیزیں ہیں اس میں ہم فیمیل کو اگر جگہ نہیں دے دے تو یہ نہیں ہو سکتا.
اور باقی رہی ٹیلنٹ کی بات تو میں میوزک پچھلے 6 سال سے ٹیچ کر رہا ہوں اور میں اچھے فیمیل اسٹوڈنٹس ہم نے ٹرین کیے. وہ ٹھیک ٹھاک رباب بجا رہے ہیں. حالانکہ سمجھا جاتا ہے کہ رباب بہت ایک مشکل انسٹرومنٹ ہے نا, کہ اس طرح نہیں ہے, وہ سیکھ رہے ہیں. یعنی کہ وہ ٹیلنٹ وہاں پہ ہے, اسکل بھی ادھر ہے, جی, اور وہ شوق بھی ہے, عشق بھی ہے, سب کچھ ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو ہماری سوسائٹی ہے, ہمارا کلچر ہے اور ہمارا مذہب ہے, وہ الاؤ نہیں کر رہا. وہ بھی, اور دوسری بات یہ کہ سوسائٹی کے جو کچھ پیٹرنز ہیں, فار ایگزامپل اب فیمیل ہماری سوسائٹی میں کیا بڑی ہو کے 15 16 سال 17 سال 18 سال میں چلی جاتی, اس کے بعد پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے, پھر وہ ایک ڈفرینٹ فیملی انوائرمنٹ میں رہنا شروع کر دیتے. تو وہاں پہ پھر ان کے اوپر اتنی زیادہ رسپانسبلٹیز ہوتی ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں گھر سے جا کے, حالانکہ فار ایگزامپل کسی کو اجازت بھی ہے, لیکن وہ فیملی سسٹم اس طرح ہے کہ اس میں آپ وہ ٹائم نہیں مینیج کر سکتی کہ وہ جا کے گھر سے اب ٹائم نکالے, گھنٹہ 2 گھنٹے, پھر باہر جائے, پھر کسی انسٹیٹیوٹ میں جائے, وہاں پہ ایڈمیشن کر لے, پھر آپ لیسن لے, اور گھر جا کے آپ کے اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں کہ وہ پھر بچوں کے ساتھ کام بھی تو ہمارے اینڈ سے آ رہے ہوتے ہیں نا. اس کا مطلب ہے کہ مطلب ایک تو وہ فیملی سپورٹ نہیں ہے نا, پھر وہاں پہ نا. میں تو وہی کہتا کہ جو فیملی سسٹم ہے اس میں مطلب وہ جو ایک ترتیب ہے وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ فیمیل کو سپورٹ کرے. تو یہ تو سپورٹ پھر مطلب میرے اور آپ سے آئیں گی نا, جب ہم کہتے ہیں کہ میل ڈومیننٹ ہے, تو پھر یہ تو ہمارے سے شروع ہوگی جب ہم خود اپنی فیملی کو, اپنے گھر کی خواتین کو یہ سپیس دیں گے, ان کو یہ فریڈم دیں گے کہ اگر آپ کا کوئی شوق ہے, آپ انٹرسٹ ہے, تو آپ اس آرٹ کو جو ہے وہ پریکٹس کریں. تو یہ مائنڈ سیٹ یہاں سے چینج ہوگا یا اور کس طرح سے ہوگا؟ یہ نہیں اسی طرح ہی چینج ہوگا. اور پھر ہم جیسے میں نے پہلے مینشن کیا کہ ہمیں کوئی ایسے اسپیسیز, کمیونٹی اسپیسیز بنانے چاہیے. اب کمیونٹی اسپیسیز کہاں پہ ہیں؟ کسی بھی جگہ پہ نہیں ہوتے. اب جب تک آپ کمیونٹی اسپیسیز نہیں بناتے تو بالکل لائک وہ ایک وہی بات کہ کس طرح آپ الاؤ کریں گے اپنی فیملی کو پھر کہ جا کے باہر اور ایک چیز کو سیکھ لیں. آپ ظاہر سی بات ہے آپ اسپیسیز بنائیں گے, لوگ وہاں پہ آئیں گے, انوائرمنٹ دیکھیں گے, تو پھر الاؤ کریں گے آپ اپنے اس پہ. اچھا, میں نے ہنزا کے اندر یہ بڑی ہاں اب دیکھیں وہاں پہ 2 اسکول ہیں, ایک بلبلک کا اسکول ہے, اس پہ میں آ رہا تھا کہ اگر آپ ایک اسپیس دینا شروع کریں, ٹھیک ہے, سب ہنزا یا گلگت بلتستان اوورال اگر ہم لیں تو, یا کشمیر ایون ہم لیں تو کشمیر میں بھی بہت سارے جگہ اس طرح ہے کہ وہ الاؤ کرتے ہیں, لیکن اسپیسیفکلی جو ہنزا یا وہ علاقے سارے, وہاں پہ میوزک اسکولز بھی ہیں. وہاں پہ چونکہ جینڈر رول ذرا ڈیفائن ڈفرینٹ طریقے سے, وہاں پہ فیمیل بھی کام کرتے ہیں, مسئلے وہاں بھی بہت زیادہ ہے, وہی میل ڈومیننس سوسائٹی ہے, لیکن وہاں پہ تھوڑا بہت اسپیس جو کہ ہم باقی ریجنز کو دیکھ لیں تو اتنا اسپیس نہیں ملا جتنا اسپیس آپ ہنزا اور گلگت بلتستان کے علاقوں میں دیکھیں گے. تو وہاں پہ اچھے آرٹسٹ بھی, آپ کو فیمیل آرٹسٹ, سنگرس, ربابسٹ, گٹارسٹ اور باقی طبلہ پلیئرز, اور اتنے زیادہ ان ہوتے ایکٹیویٹیز میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جو کمیونٹی سپورٹ ہے وہ اتنی زیادہ ہے, اور وہاں کا کلچر آپ کو اتنا انکریج کر رہا ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ کرتے. میں تقریباً کوئی 4-5 مہینے پہلے وہاں ایک ورکشاپ پہ گیا, تو وہاں پہ ہم لوکل سے ملے, ہم ایک جگہ پہ اسٹے کر رہے تھے اور وہاں پہ ہم نے گفتگو کی. تو وہاں پہ لائک یہاں تو ویسے ہم یہاں سے دیکھتے ہیں نا کہ وہاں پہ جا کے کلچر, لیکن ان کو بھی بہت مسئلے ہیں, وہ بہت فائٹ کرتے, اور میں بالکل زیادہ امپریس اس لیے ہوتا ہوں کہ وہ اتنے مسئلوں کے باوجود جو کلچر ان لوگوں نے بنایا تھا وہ بہت خوبصورت ہے. وہاں پہ فیمیل آرٹسٹ بہت ہیں, ہر کلچر کے ہیں. آئی مین کہ آپ کو فائٹ تو وہ کرنا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ نے سسٹین کیا ہوا ہے اور آپ اس کو لے کے چل رہے ہیں. میں 2016 میں گیا ہنزا, وہاں پہ ایک کریم آباد میں ایک اسٹریٹس میں گھوم رہا تھا, ویسے دیکھ رہا تھا, تو ایک جگہ پہ میں دیکھا کہ کچھ فیمیل کرافٹس مین ہیں اور وہاں ایک رباب بنا رہے, پتہ نہیں کہ لکڑی سے اور چیزیں بنائے. تو میں بالکل حیران ہو گیا, یہاں کوئی چیز ہی ڈفرینٹ ہے. تو وہاں پہ ہے ایک جو یہاں پہ گیپ ہے وہ ان لوگوں نے وہ فل کیا ہے. جی. تو یہاں والا پھر کس طرح بہتر ہو سکتا ہے؟
وہی آہستہ آہستہ ہم کام کریں گے, اویئرنیس کریں گے, انشاءاللہ ہم کمیونٹی اسپیسز بنائیں گے. اور جو ہمارا ویژن ہے آہنکدہ کا وہی کہ فی الحال ہم کیپٹل کے اندر ہے, لیکن فیوچر میں وہی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اس کو باقی شہروں تک لے کے جائیں گے اور اس پہ ہم کام کریں گے. جو ریموٹ ایریاز ہے لوگ اپنے ساتھ لیں گے اور یہ کمیونٹی انگیجمنٹ کریں گے تو آہستہ آہستہ کچھ امید ہے. میں بالکل ہوپ لیس نہیں ہوں, مجھے بہت امید ہے کہ مطلب یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور ہو رہی ہیں, آہستہ آہستہ ہو جائیں گی. نہیں, امید تو ہونی بھی چاہیے. اور آپ کا ادارہ بھی اتنی بڑی امید ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بڑی گنتی کے کوئی 2-4 ایون اسلام آباد جیسے شہر کے اندر بڑے لمیٹڈ جو ہے وہ انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پہ میوزک کی تعلیم دی جاتی ہے. اچھا, اگر اب ہم اسی کو لے کے چلیں اور رباب کو لے کے چلیں تو ہمارے یہاں ایک اور چیز ہوتی ہے کہ بس ہمیں فوراً ہم نے اس کو سیکھنا ہے. بس ابھی میں نے ایڈمیشن لیا ہے تو میں 2 ہفتے میں سیکھ جاؤں, تیسرے ہفتے میں جو ہے اس پہ یہ ٹیونز میں بجا سکوں, اور چوتھے ہفتے میں پرفارم کر دوں اور پھر میں ہیرو ہوں. اچھا, یہ سوال بہت لوگ آتے کہ یار یہ جو انسٹرومنٹ یہ ہر کوئی سیکھ سکتے ہے, تو میں کہتا ہوں کہ نہیں, یہ ہر کوئی نہیں سیکھ سکتا. اس کا ایک ریزن, اچھا ہمارے یہاں نا یہ ایک مسئلہ ہے. فار ایگزامپل میں ایک جگہ پہ پرفارمنس کے لیے گیا, وہاں کچھ لوگوں نے مجھے دیکھ کے تھوڑا بہت ان کو شوق چڑھ گیا کہ یہ انسٹرومنٹ ہے, یہ بجا رہا ہے, گانا بجا رہا ہے. سو اگلے دن وہ انسٹرومنٹ خرید کے تو آ جاتے آہنگدہ اور مجھ سے پوچھتے کہ ہم کتنے ٹائم میں اس کو سیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں کہتا کہ اس کے لیے 2 چیزیں, ایک پیشن, ایک پیشنس, یہ 2 چیزیں پہلے ہونے چاہیے. عشق اور صبر ایگزیکٹلی چاہیے اس میں. پھر آفٹر اے منتھ اور 2 میں فیل کرتا ہوں کہ یہ اب آہستہ آہستہ ان کو نا وہ جو ایک چاہت ہوتی ہے کہ ہم 1 مہینے کے اندر سیکھ لیں گے یا 2 مہینے کے اندر, اس طرح نہیں ہوتا. کوئی بھی کام آپ کریں, اسپیشلی یہ جو کریٹیو ایکٹیویٹیز ہے, فین آرٹس کی ایکٹیویٹیز ہے, پرفارمنگ آرٹس ہے, جتنا بھی ہے فنون لطیفہ, تو میں سے آپ یہ جو 2 چیزیں ہیں نا, پیشن اینڈ پیشنس, دونوں آپ کی بہت امپورٹنٹ. پیشنس آپ ٹائم نکالیں گے کے لیے, فل آپ صبر کریں گے, ایک چیز کو پکا کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو یہ ایک المیہ ہے کہ یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہم رباب خرید کے سیکھ لیں, حالانکہ اس طرح نہیں ہوتا. ٹائم لگتا ہے, آپ نے پریکٹس کرنا ہوتا ہے. تو یوزولی یہ ہوتا ہے. اب تو میں پچھلے 6 سال سے آہنگدہ میں ٹیچ کر رہا ہوں, تو 100% میں سے وہی مطلب 40-45% اسٹوڈنٹس یہاں پہ, اور باقی آہستہ آہستہ پل چلے جاتے ہیں. تو ابھی میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو چلے جاتے ہیں اس کا کوئی حل نکالنا ہے. جو ڈراپ ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو ٹائم لے رہا ہے, اس میں تو بڑا صبر چاہیے. کچھ دن پہلے, یہ کوئی مہینوں کی نہیں, کچھ دن پہلے ہم نے اس پہ گفتگو کی کہ ہم ایک بیسک, ایک بالکل شارٹ کورس بناتے ہیں. اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم صرف بس یہ 2-3 گانے سیکھ لیں یا بس, تو اس کے لیے ہم کوشش کریں کہ کوئی اسکیجول کورس بنائیں جس فور 2 اور 3 months, اور ان میں سے مطلب ہم ایک وہ سب کے لیے ایک جیسے ہو, اور ان میں ہم بیسک ٹیکنیکس بتائیں اور تھوڑا بہت جو طریقہ کا, تاکہ ان کا جو اصل میرا یہ ہے کہ تھوڑا لانگ پروسیس میں اسٹوڈنٹ کو لے گیا تاکہ وہ ایک اچھے طریقے سے سیکھ لیں. تو ابھی مجھے فیل ہونا شروع ہے کہ اگر میں ہر اسٹوڈنٹ کو لانگ پروسیس پہ لے کے جا رہا ہوں تو یہ پھر ان کا جو انٹرسٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ. تو میں نے اس لیے وہ چیز اب جو میرا ٹیچنگ اسٹائل ہے تو کوشش کرو کہ وہ ایک اسکیجول کورس ہوتا ہے وہ بناؤ, کیونکہ میرا یوزولی اسکیجول کورس نہیں ہوتا. میں اسٹوڈنٹ میرے سامنے آ جاتے ہیں تو ان کو دیکھ کے ایک ڈیمو لیتا ہوں, دیکھ کے, جی ایگزیکٹلی اس کے حساب سے. اب فیل ہونا شروع کہ یہ جو بھاگ جاتے ہیں قسم کی, تو وہ ان کو ہم نے ایک طریقے سے روکنا ہے. تو اس پہ ہم کام کریں کہ ایک طریقے سے یہ روک لیں. تو میرے دس دا بیسٹ وے کہ آپ ایک اسکیجول کورس بنائیں اور کے ساتھ بیٹھ کے پھر یہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا 3 months ہم نے بیسک ٹیکنیک سیکھنے, ہم نے یہ 4-5 گانے ٹرائی کرنے, اور ہم نے ردم کے ساتھ پریکٹس کر کے یہاں سے چلے جانے. اچھا بلال, ایک اور اس میں جو اسپیکٹ ہے وہ ایجوکیشن کا بھی تو آتا ہے نا, کیونکہ ہماری تعلیمی نظام کے اندر ہمارے اسکولس میں, انسٹیٹیوٹ میں کہیں اس طرح سے میوزک پڑھایا نہیں جاتا, اس کی اونرشپ نہیں ہے. کیونکہ اگر اس سٹیج پہ, مطلب میں کافی گلہ کرتا ہوں کیونکہ میں بھی ایک سرکاری جو گورنمنٹ کا اسکول ہے وہاں سے میں پڑھا ہوں, وہاں پہ نہ کوئی میوزک کا کوئی نام تھا, نہ کوئی رقص کی کوئی نام تھی, نہ کوئی فوک ٹریڈیشن کلچر کے حوالے سے کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے, اور وہ وقت
ہمارا سارا نکل جاتا ہے. بالکل. آپ سرکاری اسکول کی بات کر رہے ہیں, میں تو آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد کے اندر جو بڑے بڑے اسکولس ہیں, اب بیگن ہاؤس یا روٹ اسکول سسٹم یا اتنے بڑے بڑے نام ہیں, وہاں پہ اگر میوزک کلاسز بھی برائے نام ہے, میں اس کو برائے نام سمجھتا ہوں, تو وہ بھی آپ پیانو پہ بس آپ ایک دو بچوں کو وہ سکھاتے ہیں نا ایک چیزیں, اور بس وہ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن کوئی پراپر, آپ کی بات بالکل درست ہے کہ کوئی پراپر کورس نہیں ہے, کوئی کورس کا حصہ نہیں ہے. اور ایک چیز کورس کا حصہ نہیں ہے, آپ کریکولم کا وہ ایک پارٹ اگر نہیں ہے تو مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ کوئی سروائیو کرے یہ چیز ہماری سوسائٹی میں. وہ ایک پراپر ہمارے اسکولنگ میں ہونا چاہیے کہ بیسک, جیسے آپ ہندوستان میں دیکھ لیں تو وہاں پہ ڈفرینٹ ایک چیز ہے, کورس کا حصہ ہے, بچے کو پتہ ہے کہ موسیقی تو عبادت بھی ہے نا. جی, عبادت سے لے کے بھی وہ ایک ڈفرینٹ طریقے سے ان کو لے کے جاتا ہے. باقی کلچرز میں بھی سیم ہے. آپ رشین کلچرز کو دیکھ لیں, آپ ویسٹرن کلچرز کو دیکھ لیں, اس میں بچوں کو بیسک تعلیم, میوزک, یہ سارے انکلوڈ ہوتے ہیں. ہمارے ہاں یہاں پہ بالکل نہیں ہے, اور یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ کبھی ہوگا بھی. اچھا, یہ ایسا کیوں؟ مجھے نہیں لگ رہا, کیونکہ ہم جب بھی مطلب میں نے جہاں پہ بھی اپروچ کیے تو ان لوگوں کا کوئی انٹرسٹ نہیں. ان کا انٹرسٹ ہے کہ اتنے زیادہ کتابیں بچوں کو دیں اور بس وہ رٹا کر کے بس وہ ہم فارغ کر لیں. تو اس طرح تو نہیں ہوتا. تو پھر وہ جو بچے جو باہر نکل رہے ہیں, مطلب وہ جو ذہن جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں, وہ جو ذہن سازی ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے کہ ہماری کوئی پازیٹیو تو نہیں ہے, وہ کہہ رہے کہ ہماری کوئی پریورٹی نہیں ہے کہ ہم میوزک اور آرٹ کو سیکھ لیں. تو یہ میرے خیال سے پریورٹی کی بات نہیں ہے. یہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر بچوں میں جو ٹیلنٹ ہے وہ آپ لوگ ضائع کر رہے ہیں, بالکل ضائع کر رہے ہیں. حالانکہ آپ مجھے بتائیں کہ ایک اسکول میں اگر 400 بچے ہیں تو ان 400 میں 10 بچے ایسے نہیں ہوں گے کہ وہ میوزک سیکھنا چاہتے ہیں, اور جن کی نیچرل انسٹنکٹ ہو. ایگزیکٹلی, وہ نیچرلی ہی ان کے اندر ہوگا. اگر آپ شروع کریں تو مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ نہیں سیکھ سکتے. سیکھ سکتے, کیوں نہیں سیکھ سکتے. لیکن وہی اگین ایلیمنٹس جو ہماری سوسائٹی میں, تو وہ اس میں سروائیو کرنا از ناٹ این ایزی ٹاسک. لیکن آپ کو کوئی پاسبلٹی دیکھ نہیں رہی کہ کہیں سے؟ فی الحال تو کچھ اس طرح نہیں دیکھ رہا مجھے, کیونکہ آپ دیکھ لیں ریسنٹ, یہ کوئی 5-6 مہینے پہلے کی بات ہے یا کوئی 7-8 مہینے پہلے کی بات ہے, سندھ گورنمنٹ نے 1500 جابس اناؤنس کیے, ٹھیک ہے, ٹیچرس کے لیے, میوزک ٹیچرس کے. آپ پورے پاکستان میں پہ آپ ذرا کرٹیسزم دیکھ لیں, کس لیول پہ کرٹیسزم ہوا ہے, اور آپ کے خیال میں وہ ٹیچر سروائیو کر سکتے ہیں وہاں پہ؟ مجھے نہیں لگ رہا کہ کوئی میوزک اسکول, میوزک ٹیچنگ کے لیے کوئی اسکول جائے اور وہاں پہ مطلب وہ اس طرح سروائیو کرے. کہ روز کے حساب سے اتنا کرٹیسزم فیس کرے کہ وہ تو مہینے 2 مہینے بعد وہ جاب چھوڑ کے چلا جائے. تو ابھی تک تو ہم نے یہ ایکسیپٹ نہیں کیا, تو کورس کا حصہ تو بہت دور کی بات ہے, بہت دور کی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ چلیں اپنی انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر تو جو کر سکتے ہیں وہ تو پھر. ہاں, مجھے یہ ہے کہ آپ جتنے بھی, اب مجھے جو امید ہے وہ انڈیویجول کیپیسٹی میں, کہ جو آرٹسٹ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے, کچھ نہ کچھ کر سکتے, تو وہ ہونا چاہیے. تو اس طرح کہ اگر آہستہ آہستہ میں یا کوئی اور یا کوئی اور یا کوئی اور, اگر اسلام آباد شہر اگر اس کی 25 لاکھ آبادی ہے, اس میں سے 3 ادارے بالکل کم چھوٹے لیول پہ کام کر رہے ہیں, تو یہ ایک المیہ ہے, اور یہ بہت افسوس کی بات ہے. آپ لاہور چلے جائیں تو لاہور میں پھر بھی مطلب آپ کو کچھ ملتے ہیں, لیکن وہ بھی نہیں, وہ بھی بڑے لمیٹڈ اس کے اندر ہے. ہاں, لیکن سٹل وہاں پہ الحمرہ میں جس طرح زہیب سے میری بات ہو رہی تھی, سارنگی وہ سکھا رہا ہے, تو وہ بھی کہہ رہا ہے کہ تھوڑے سے اسٹوڈنٹس ہیں, حالانکہ فیس بھی کوئی نہیں ہے. ایک اور جگہ بھی وہ سکھا رہا ہے اسی طرح سے. لیکن وہاں پہ کچھ فیسٹیول جیسے آل پاکستان میوزک کانفرنس ہوتے ہیں, ہر سال ہوتا ہے, اور ایگزیکٹلی, اور ہمراہ میں بھی کافی زیادہ مطلب ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. تھوڑا ماحول ہے, تھوڑا ماحول ہے. آپ کو ایک ٹائم پہ 50-100 طبلہ پلیئرز بھی مل جاتے ہیں آرام سے. آپ کو اچھے اچھے غزل گائک وہاں مل جائیں گے, آپ کو اچھے اچھے ستار. 50-100 سے مجھے تھوڑا اختلاف ہے, لیکن چلیں. نہیں مل جاتے ہیں, مجھے پتہ ہے مل جاتے ہیں آپ کو. اچھا, ہمارے نا یہ جو آرٹسٹ کمیونٹی وہاں پہ وہ بہت لوکل سی جگہوں پہ رہتے ہیں. آپ وہاں پہ آپ اگر کبھی وزٹ کریں تو آپ کو بہت مل جائیں گے. نہیں, ہم نے تو اپنی ریسرچ میں اور انڈس بلوز میں ہم نے وزٹ کیا, وہ پانی والا تالاب اندرون لاہور,
وہ ہم نے سب وزٹ. لیکن ہے کافی میوزیشنز ہیں وہاں پہ اور ایک کلچر بنا ہے ایٹ لیسٹ. پھر آپ اگر کراچی چلے جائیں تو وہاں تو پھر ایک ڈفرینٹ ماحول ہے وہاں پہ. انڈسٹری ہو وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. لیکن میں المیہ اسلام آباد کو کہ یہاں پہ کیوں مطلب ایک کیپٹل ہے, یہاں پہ تو سب سے زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پہ تو باہر کے لوگ بھی کافی زیادہ رہتے ہیں اور ڈفرینٹ کلچرز کے لوگ بھی کافی زیادہ ہوتے ہیں, لیکن اسٹل کوئی خاص. اچھا ایک اور میں نے جو ہے نا وہ اسپیکٹ بھی دیکھا ہے اکثر میں میوزیشینس کے ساتھ چونکہ انٹریکشن رہتا ہے کہ شکایت کافی ہوتی ہے کہ جو ہے نا ہر کوئی شکایت کر رہا ہے, جو اچھا جس کو مطلب جو رجسٹرڈ بھی ہے کام بھی کر رہا ہے اس کو بھی شکایت ہے, اور جس کو مل ہی نہیں رہا اس کی تو شکایت چلے ویلڈ ہی ہے. یہ شکایت والا ایلیمنٹ بہت ہے. یہ مجھے ابھی لٹرلی کچھ اس کی سمجھ نہیں آ رہی. میں تو کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا کام کریں, آپ امید رکھیں اور بس کام کو جاری رکھیں. بے شک آپ 10 بندے پورے سال میں ٹرین کر رہے ہیں, آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. آپ نا امیدی بالکل نہ رکھیں. شکایت اگین وہی ہم فائنانس پہ آ جاتے تو واقعی پھر یہ لوگ شکایت کرنا شروع کیا, مطلب اس طرح. تو بلال اس ساری جو آپ کا سفر ہے اس میں کوئی ایسی کوئی انٹولڈ سٹوری ہو, کوئی ایسی کہانی ہو جس نے آپ کو پرسنلی بڑا افیکٹ کیا ہو, کوئی ایسا واقعہ ہو؟ تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ آپ کی لائف چینجنگ ہوتے ہیں. میں ایک F11 میں نے جب اکیڈمی شروع کر دی تو وہاں پہ نا کچھ ٹائم بعد ایک اسٹوڈنٹ آ گیا, تو وہ ایڈمیشن کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ ایڈمیشن اور یہ میں نے سب کو ڈیٹیل بتایا کس طرح ہمارا فیس اسٹرکچر ہے اور یہ. تو گفتگو ہو گئی, وہ ایک امید پہ آیا اور گفتگو کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ جب چلا گیا تو نہیں, جب وہ جا رہے تھے انہوں نے کہا کہ سر میں تو یہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو میں نے ان کو جیسے ہوتا ہے کہ ہم بھی مطلب اکیڈمی چلا رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے یہاں پہ رینٹ ہے سب کچھ ہے, تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے پھر تو میں نہیں سیکھ سکتا. میں نے کہا ٹھیک ہے, بس ہمارا دعا سلام ہو گئی, وہ چلا گیا. لیکن ہم فیس بک میں ایڈ, اب رات کو میں نے جب فیس بک اوپن کیا تو اس بندے کا میں نے پوسٹ دیکھ لیا, اور وہ پوسٹ نے لکھا کہ رباب فور سیل. وہ میں لائف چینجنگ کہ میں سوچ رہا تھا ساری رات کہ ایک بندہ میری وجہ سے نا رباب چھوڑ رہا ہے. میں ان کو فوراً میسج کیا کہ یہ ڈیلیٹ کر دیں, اور آپ نے کل سے آنا ہے اکیڈمی کلاسز کے لیے, اور باقی اسٹوڈنٹ 2 کلاسز لیں, آپ 4 کلاسز لیں, لیکن ایٹ لیسٹ آپ نے رباب کو. اور یقین کریں کہ وہ اتنا پیشنیٹ اسٹوڈنٹ کہ انہیں پھر وہ چیز کنٹینیو کیا, انہیں رباب سیکھ لیا, اور وہ آج کل لوگوں کو سکھا رہا ہے. تو یہ بہت لائک اچیومنٹ ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ رباب سیل آؤٹ کرتا تو میری وجہ سے ایک آرٹسٹ ضائع ہوتا, اور وہ اسی جگہ پہ وہ رک جاتا. ایگزیکٹلی. تو یہ ایک بہت میری لائف کی ایک بڑی سٹوری ہے, پوری زندگی میں بہت بڑی سٹوری ہے. کبھی آپ کی اپنی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا کہ آپ کو لگا یار چھوڑو بس میوزک کچھ اور کرتے ہیں, اور رباب نہیں؟ آئی لو رباب, آئی لو میوزک اینڈ آئی لو دا کمیونٹی. سو مجھے نہیں لگ رہا مجھے کبھی ایک ٹائم پہ بھی کچھ اس طرح اکثر مجھے یہ جو دوست ہے کہتے ہیں کہ یہ جو آپ ٹیچ کرتے ہیں تو اکثر وہ اکیڈمی میں بیٹھ کے دیکھتے ہیں نا, کہتا ہے کہ یار اسٹوڈنٹ تو بہت تنگ کرتے ہیں, اتنے زیادہ مطلب پوچھتے ہیں, اب ایک سرگم سکھا رہی ہے تو آپ کو مطلب آپ بور نہیں ہوتے؟ مجھے مزہ آتا ہے, میں کیوں بور ہوگا, ایک چیز آپ کا پیشن ہے تو مجھے نہیں لگا کہ آپ بور ہوتے. میں ہفتے میں 4 دن کام کرتا ہوں, لیکن 4 دن صحیح ٹھیک ٹھاک کام, صبح 9 بجے سے لے کے رات 1-2 بجے تک کام کرتا ہوں, پھر 3 دن میں ریلیکس ہوتا ہوں. 3 دن میں کوئی کام نہیں کرتا, اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ بک ریڈنگ یا کوئی ہائکنگ پہ, یا میں اپنے گاؤں کی طرف چلا جاتا ہوں, یا ویسے بھی بس دوست آ جاتے بیٹھ جاتے تو پھر سے ریفریش ایگزیکٹلی خود کو جو ہے وہ ڈیٹاکس ہوتا ہے پھر سے. جی, پھر اس میں سب سے جو خوبصورت بات ہے ٹیچنگ میں, ہمیں اسٹوڈنٹس بہت اچھے ملتے ہیں. میں ہمیشہ یہی کہہ رہا ہوں کہ
اتنے پروگریسو اسٹوڈنٹ ملتے ہیں کہ اگر وہ رباب بھی نہیں سیکھ رہے لیکن ہم بہت گفتگو کرتے ہیں چیزوں کے اوپر. تو وہ جو ٹیچنگ میں وہ ہے نا بوریت جیسے مطلب پوچھتے ہیں وہ نہیں ہوتی. تو وہ اس وجہ سے بھی ہے کہ لوگ اچھے ہیں, ہم آ جاتے ہیں تو بڑا ایک پرسکون سا ماحول ہوتا ہے, بیٹھ جاتے گپ شپ بھی لگا رہے. کبھی کبھار ہم چائے پہ چلے جاتے, کبھی کبھار ہم ویسے بیٹھ جاتے, کبھی آؤٹنگ پہ چلے جاتے. سو میں اب وہ جو ٹیچر اسٹوڈنٹ کے معاملات ہوتے ہیں ہم نے آلموسٹ ختم کیے. میں اسٹوڈنٹ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ کوئی ٹیچر اسٹوڈنٹ نہیں ہے, آپ آتے تو اٹس لائک اے فیملی اور آپ نے فیملی میں بس رہنا ہے. تو اس وجہ سے وہ چیزیں بہت زبردست جاتی ہیں. نہیں لیکن پھر بھی آپ کو تھوڑا سا تو ایک ڈسٹینس نہیں مجھے نہیں, بالکل نہیں. مجھے مزہ آتا ہے, مجھے بالکل. فیملی سے بھی ایک ٹائم پہ بہت پریشر رہا ہے, بابا نہیں چاہتے تھے کہ میں اس چیز کو کنٹینیو کروں. اسٹل وہ اب بھی کال کر دے تو کہتے ہیں کہ اکیڈمی کیسے جا رہے. میں کہتا ٹھیک, ساتھ کہتے ہیں کہ کوئی جاب شاب بھی ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا نہیں, وہ تو میرے ابا جی بھی یہی کہتے ہیں. تو بابا کیوں نہیں چاہتے تھے کہ اس کو وہی سوسائٹی کے مسئلے مسائل. اچھا ابھی بھی اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے؟ نہیں بابا تو ظاہر سی بات ہے, دیکھیے وہ پہلے تو جو چیزیں ہوتی تھی ٹھیک ہے پرانے زمانے میں وہ اسی سوسائٹی میں رہا ہے اسی چیز, لیکن ٹائم کے ساتھ ان کو بابا کو شاید مجھے یہ لگ رہا ہے کہ فیل ہوا کہ جیسے میں نے اپنی پڑھائی میں لائک اچھا خاصا مطلب ٹائم بھی لگاتا رہا اور میں نے ڈگری کمپلیٹ کر دی, پھر میں نے اپنے ریسرچ کو بڑا اچھے طریقے سے کیا, پھر اس کے بعد میں کوئی ایسے کمپنی میں نہیں بیٹھا جو بابا کے لیے مطلب وہ کہ اس پہ آبجیکشن ہوگا. میں ہمیشہ مطلب ایسے لوگوں سے بیٹھتا ہوں کہ وہ پڑھے لکھے اور وہ کچھ چیزوں کے بارے میں مطلب ان کو سوسائٹی کے بیسک جو ایلیمنٹس ہیں, جو ایستھیٹکس ہے, جو جمالیات ہے, جو چیزیں ان کے ساتھ لائک اگر ان کو پتہ ہے تو مجھے مزہ آتا ہے. اور وہ موسٹلی شاعر اور اس طرح کے ادیب لوگ, اور میں ہمیشہ اپنے ایج کے بڑے لوگوں سے رہا. میں جتنے بھی ابھی بھی جتنے یہاں پہ ہاں ولیج کے کچھ دوست تھے جو میرے ہم عمر ہیں, باقی کچھ ہیں ہاں باقی تو آلموسٹ سارے 15-20 سال 10 سال گیپ کے میں ہم دوست ہیں. تو ڈو یو فیل لائک آپ کو لگتا ہے کہ زندگی میں جس طرح سوچا تھا اس طرح سے کر لیا, یا مطلب یو فیل جو تھنک کہ وہ میننگ ایڈ ہو گیا لائف کے اندر جس کی تلاش میں ہوتے ہیں؟ دیکھیں پہلے تو میں ایک ڈفرینٹ اس میں تھا کہ میں پڑھائی کے لیے آیا اسلام آباد. پھر جب میں نے یہ کام شروع کیا, یہ ٹیچنگ اور آہنگ ادا کا بنیاد رکھا میں نے, تو پہلے تو دیکھیں ظاہر سی بات ہے آپ ایک چیز کو چلا رہے, سو پھر اگر فائن آرٹس پہ آپ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے, سو بہت مشکل کام ہے. لیکن میں اگین یہ ریپیٹ کروں گا کہ مجھے دوست اچھے ملے, مجھے لوگ اچھے ملے, تو وہ مجھے اتنا موٹیویشن مل رہا ہے کہ کبھی مجھے سنگل ٹائم بھی یہ خیال نہیں آیا کہ اچھا یہ میں کوئی مطلب ایک ٹائم پہ ڈس اپوائنٹ ہوا ہو کہ نہیں یہ تو میں کوئی مجھے کوئی اور کام کرنا چاہیے یا کرنا چاہیے تھا. مجھے کبھی یہ فیل نہیں ہوا. آئی ایم ٹوٹلی سیٹسفائڈ, کیونکہ اسٹوڈنٹس سیکھ رہے, اور آپ کے لیے ایک ٹیچر کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ کسی اسٹوڈنٹ سیکھ رہے, تو اٹس این اچیومنٹ. اور کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ جب کوئی اس طرح کا کرٹیک آیا ہو, اسپیسیفکلی آپ جس بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں, یہ بھی بڑی اچیومنٹ ہے یار, ایک موسیقی کی اکیڈمی, ادھر ہم کہتے ہیں خود موسیقی نہیں بجانی, یہ تو آگے لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. تو کرٹیسزم تو اب بھی ہوتے ہیں, ابھی بھی فیس کرتے ہیں, فیملی میں بھی فیس کرتے ہیں, اپنے فرینڈ سرکل میں بھی فیس کرتے ہیں, لوکل کمیونٹی میں بھی فیس کرتے ہیں, لیکن اٹس اے پارٹ آف آور لائف. سو میں اس کو بہت ایزی لیتا ہوں. میں زیادہ کوشش کرتا ہوں کہ ذرا ان کو اچھے طریقے سے جواب دوں, یا یہ گمراہی جو ہے یہ آگے صراط مستقیم پہ جاتی ہے. ہاں میں تو بالکل اس کے ساتھ بڑا چل رہتا ہوں. میں یوں کہتا کہ یار دیکھیں میں ایک چیز سے سیٹسفائی ہوں, میں کوئی کسی انسان کو ہارم نہیں کر رہا, میں کسی کے پیچھے بات نہیں کر رہا, میں کسی کو کوئی نقصان نہیں دے رہا, اور میں اپنے معاملات کو ٹھیک رکھتا ہوں. الحمدللہ میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ مطلب وہ انسان اسی وجہ سے مطلب آپ تعلق رکھتے ہیں. سو میں اپنے معاملات کو اچھے لوگوں کے ساتھ ہیں معاملات سارے. میں بزنس کر رہا ہوں تو بزنس میں بھی یہی کچھ بیسک ایتھکس رکھے, بیسک رولز رکھے کہ سب کچھ ایک اچھے طریقے سے ہو. تو صحیح جا رہا ہے صحیح جا رہا ہے.
تو کیا آگے مستقبل میں کیا پلانس ہیں؟ آہنگ کدا کو کہاں لے کے جانا ہے؟ بلال خود آگے اپنے انسٹرومنٹ کو لے کے اور اپنے ساز کو لے کے کہاں جانا چاہتا ہے؟ مجھے ایک تو سب سے اول یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پرفارمنگ آرٹسٹ ہے، سو آپ کا یہ ہوتا ہے کہ میں پرفارم کروں، لیکن میرا تھوڑا ڈفرینٹ ہے. مجھے کبھی یہ خواہش نہیں رہی کہ میں بڑے اسٹیجوں میں جا کے پرفارم کروں. لٹرلی مجھے کبھی یہ خواہش نہیں ہے. کیونکہ یہ تو ہر آرٹسٹ کی اپریسیشن تو چاہیے ہوتی ہے ہر آرٹسٹ کو. جی، لیکن میرا ڈفرینٹ ہے. میں یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی بڑے اسٹیج پہ جا کے میوزک پہ بات کروں بجائے اس کے کہ میں جا کے میوزک کو بجاؤ. ٹھیک ہے، تو میری یہ خواہش ہے فار ایگزامپل کوئی یونیورسٹی مجھے بلائے، وہاں میوزک پہ گفتگو کرے. کوئی آرگنائزیشن ہے وہ کوئی میوزک پہ ایونٹ رکھے، ہم وہاں پہ جا کے بات کریں. میرا زیادہ کنسرن ہے میوزک ایجوکیشن پہ. سو میں ایک اچھا ٹیچر بننا چاہتا ہوں کہ میں ایک اس چیز کو ایک اچھے لیول پہ ٹیچ کروں. اس لیے میں آہنگ کدا کو لے کے جا رہا ہوں. اٹس لائک مشن، یہ ایک آئیڈیا ہے. اور ہم بہت چھوٹی سی جگہ پہ بتا رہا تھا، 2-3 لوگ تھے جو گھر آتے تھے. پھر ہم نے ایک ہاسٹل میں، پھر F11 میں، اب ہم E11 میں ایک اچھی جگہ پہ ہے. لیکن بڑا آپ نے واقعی وہ لگ رہا ہے کہ وہ اس کو، لیکن کوشش یہ ہے کہ اس کو کالج لیول تک لے کے جائے. اور ہم پھر صرف میوزک پہ کام نہ، ہم پورے فائن آرٹس پہ کام کریں، جس میں ایون لینگویجز بھی ہے، ایون اس میں پینٹنگ، فوٹوگرافی، جو بھی چیزیں وہ بھی ہے. اور موسیقی، ظاہر سی بات ہے، انسٹرومنٹل ووکل موسیقی. لیکن مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک چیز کو آہستہ آہستہ، لائک ابھی ہم نے 5 سال میں یہ پورا سیٹ اپ کو لے کے گیا، اور وہ ہم ایک مقصد میں کچھ حد تک بڑھ رہے اور کامیاب ہو رہے. تو انشاءاللہ ان فیوچر ہمارا یہی ایک ہے کہ ان کو ہم کالج بنائیں اور سارا فائن آرٹس ہم میں. واہ واہ، ویری نائس. اور جیسا آپ نے کہا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جا کے میوزک پہ بات کروں، بجاؤں مت، لیکن کچھ ہمیں تو تھوڑا سا سنا سکتے ہیں؟ نہیں، وہ دیکھیں، وہ تو میں ظاہر سی بات ہے، دیکھیں مجھے ایک انسٹرومنٹ تھوڑا بہت کمان ہے کہ میرا باپ کو تھوڑا بہت بجا سکتا ہوں. تو وہ تو نہیں، میرا یہاں پہ مقصد تھا کہ میوزک پہ آپ کا مطلب، جیسے مطلب فار ایگزامپل آپ موٹیویشنل اسپیکرز بلا رہے، آپ فزکس کا ایک ٹیچر بلا سکتے، آپ کیمسٹری کا ایک ٹیچر بلا سکتے، آپ سوسیولوجی کا ایک ٹیچر بلا سکتے، لیکن آپ میوزک کا ٹیچر نہیں بلا سکتے. آپ میوزک پہ بات نہیں کر سکتے. اور ایسا کیوں ہے؟ تو اگین ہم نے جو پچھلے کوئی گھنٹے سے لگے اس میں جو ایلیمنٹس ہے وہی ہے کہ ہم نہ یونیورسٹی میں بات کر سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، ہاں، ایون آئی مین کہ وزٹنگ فیکلٹی میں یا گیسٹ لیکچرر یا ایک گیسٹ ورک شاپ بھی ہو تو اس سے بھی کافی فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ آئی فیلٹ دیٹ کہ ایک دفعہ جو آپ کا ایک کنیکشن بلڈ ہو جاتا ہے اور آپ کسی ذہن میں یہ چیز آپ یہ ڈال دیتے ہیں، یہ وائرس آپ انٹر کر دیتے ہیں، تو وہ ہو سکتا ہے کس کا مائنڈ کس وقت اس کو چینج کر دے. جی، تو میرا یہی ہے کہ بجائے اس کہ مجھے کوئی ایز اے رباب پلیئر جانے، تو مجھے یہ شوق ہے مجھے ایز اے میوزک ٹیچر جانے، کہ میں ایک میوزک کو لے کے. تو ہم پھر بلال خان کے نیچے لکھیں گے میوزک ٹیچر. جی چلے، تھینک یو. کوشش کرتے ہیں، کوشش کرتے. چلے تو کیا سنا سکتے ہیں؟ فیل فری، آئی مین ٹوٹلی اپ ٹو یو. اچھا، ابھی کیونکہ ہم گفتگو کے موڈ میں تھے، کچھ اس کے موڈ میں نہیں تھے، لیکن اف یو فیل لائک تو. ویسے تو آئی لو اورال میوزک. میں نے اپنے چوائسیز بھی بتایا کہ مجھے کلاسیکل پسند ہے، فوک پسند ہے، مجھے اسپینش ٹرکش میوزک بہت پسند ہے. آج میں رباب لے کے آیا تھوڑا بڑا، اور مجھے پھر یہ سارا مطلب اگر میں اپنی تو مجھے کلاسیکل بہت پسند ہے. چلو واہ. تو پھر میوزک میں راگ، جی میں راگ بہت زیادہ مطلب سنتا ہوں فل ٹائم. کوشش یہ ہوتا ہے کہ میں جب فری ہوتا ہوں اور لسننگ کا موڈ ہوتا ہے راگ سنوں. اور کچھ راگ بھی بہت فیوریٹ ہے میرے، سارے اچھے، مطلب آپ کو ایک خوبصورت فیل لیتا ہے. لیکن کچھ راگ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے بہت فیوریٹ ہوتے ہیں. سو میں ایک راگ ہے راگ کروانی. اور کروانی ویسے کہا جاتا ہے کہ یہ مونسون کا راگ ہے اور مڈ نائٹ راگ ہے. لیکن کروانی راگ باقی کلچرز میں بھی ہے. اسپینش مجھے اس لیے بھی، میں آپ کو اس پہ آ رہا ہوں کہ اسپینش مجھے اس لیے زیادہ پسند ہے کہ وہ موسٹلی کروانی بیسڈ ہے. تو وہ مجھے اس لیے زیادہ پسند ہے. پھر ٹرکش بھی سیم کانسیپٹس ہے. پھر ایرانی کلچر میں بھی کروانی میوزک ہے، ہمارے کلچر میں بھی کروانی.
تو وہ جو ٹائمنگس کا ہے کہ مونسون کا، اور تو میرے خیال سے کروانی آپ کسی بھی ٹائم بجائے تو آپ کو مزہ آتا ہے. سو ون آف مائی فیوریٹ راگاز. اور دوسرا اس میں نا دو فیلنگز اس طرح ہے کہ کچھ جگہوں پہ یہ بہت زیادہ مطلب میلو اور ایسے، لیکن ایک دو جگہوں پہ یہ بہت ڈومیننٹ ہے. تو مجھے اس لیے بھی پسند ہے کہ کبھی کبھار آپ کو ایک اور زون میں لے کے جاتے، کبھی کبھار آپ کو ایک ڈومیننٹ فیل دیتے. سو آئی لو کروانی. پھر اس میں پنڈت روی شنکر بہت بڑا نام رہا ہے ستار ہندوستان کا. بالکل بالکل. تو ان کا ایک کمپوزیشن ہے کروانی راگ بیسٹ ہی ہے، تو وہ تھوڑا اپنے اسٹائل میں کوشش کروں گا کہ وہ ٹرائی کروں. تو آئی ول لائک 5-6 منٹس تھوڑا سا ایک 50 منٹس لے لیں. 50 منٹس نہیں ضرور ضرور. بلال, thank you so much for your time, for I mean such an, میں کہوں گا کہ انٹرسٹنگ کنورسیشن, بڑی گفتگو ہوئی. اور میرا خیال ہے کہ اور مطلب چونکہ ہماری اکثر گفتگو ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی ایک بڑی محفل ہی ہوتی ہے, لیکن یہ مجھے میرا خیال ہے کہ کافی زیادہ مجھے سمجھنے کا, جاننے کا جو ہے موقع ملا. اینڈ یو آر ڈوئنگ سچ این امپریسو, سچ این ریمارکیبل ورک. اور میری دعا ہے تھینک یو سو مچ کہ جو ہے چونکہ ہم نے اتنی مذہب اور کلچر پہ بات کی, تو میری دعا ہے کہ آپ اس کو لے کے چلیں. اینڈ یو آر
ہوپ فار پاکستان. آپ پاکستان کے لیے اور یہاں کے کلچر کے لیے اور اس ٹریڈیشن کے لیے امید ہو, کیونکہ آپ اس کو اپنے انسٹیٹیوٹ کے ذریعے آگے لے کے چل رہے ہو, اور آپ کو کوئی سیکھنا چاہتا ہے اور کوئی آئی مین کہ اپروچ کرنا چاہتا ہے تو وہ آہنگ کدا کے جی ہمارا انسٹاگرام پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ ایکٹیو ہے تو وہاں پہ, اور وہاں پہ پھر کانٹیکٹ نمبر بھی ہے, سو پیر کے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. نہیں ہاں وہ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں. ایک اور میری بالکل جاتے ہوئے ایک آخری بات جو رہ گی نا, اکثر وہ دوست پوچھتے ہیں ان کو صرف شوق ہے رباب رکھنے کا اپنے گھر میں نا, کہ ہم اس کو رکھ لیں, یا شوق ہے یار ہم اس کو لے لیں, تو یہ کہاں سے مل سکتا ہے اور کتنے تک مل جاتا ہے یہ؟ اچھا رباب جو بیسک پرائس ہے وہ 20,000 سے آج کل, پہلے تو ملے 10-12,000 کا بھی, تو آج کل وہی 18-20,000 22,000 سے شروع ہو کے, تو پھر جتنا آپ ہم پشتو میں کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالو گے چائے زیادہ میٹھی بھی نہیں اچھی ویسے. ٹھیک ہے. اور یہ کہاں سے مل سکتا ہے؟ ہم ارینج کرتے ہیں. اچھا یعنی کہ ہم کے ساتھ آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, تو ہم یہ کہ کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتے, اچھے کوالٹی کے انسٹرومنٹ اگر کسی کو چاہیے تو وی ہیو انسٹرومنٹس. چلیں تھینک یو سو مچ اینڈ تھینک یو. اگر کسی نے رباب لینا ہو تو وہ آہنگ کدا اور بلال سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور بیسٹ وشز. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. تھینک یو.
ہے.